یہ آیت نمبر 21 آپ کو نظر آ رہی ہے نا، رائٹ؟ تو اس میں اردو بھی ٹرانسلیشن ہے، انگلش بھی ٹرانسلیشن ہے، تو لیکن ہم تھوڑا سا ورک کریں گے اس کے اوپر. تو آپ کو 2 ورب ہیں اس کے اندر، 2 آپ کو ورب نظر آ رہے ہیں، رائٹ؟ اگر آپ اس کو دیکھ سکیں 2 حرف 2 سے بھی زیادہ ہوں گے، رائٹ؟ ہاں تو جی کوئی بتائیں گے آپ کو اس میں کوئی ورب نظر آیا؟ عبدو اور خلقکم. خلقکم، جی. اور تتقون. پرفیکٹ، تتقون. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا 3. تو ٹھیک ہے، آپ ایک ایک کر کے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ کون سے جو ہیں. اسکرین چلی گئی جی ہاں یہ جی. تو یہ سب سے پہلا جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، رائٹ؟ تو یہ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہے نا، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ بار بار اتنا ریپیٹ ہوگا کہ آپ خود سے اصل جب بھی آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے نا، تو پہلی چیز جو ہے نا اس میں آپ نے ورب ہی تلاش کرنا ہے. تو ورب آپ کو پتا ہے کہ 3 ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ میں ہی فیوچر آ جائے گا، اور پھر ہمارے پاس جو امپیریٹو ہوتا ہے. تو دیکھیں 2 سینٹینس ہوتے ہیں ہمارے پاس عربک کے اندر، ایک نامینل اور ایک جو ہے وربل. نامینل اور ایک وربل. تو نامینل جو ہے نا وہ بہت کم یوز ہوا ہے، زیادہ ہر لینگویج میں نا ورب کے ساتھ جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. تو آپ نے پہلے ورب دیکھنا ہے، زیادہ نامینل کم آئیں گے، دوسرے وربل زیادہ آئیں گے. ورب کے اندر بھی ورب آپ دیکھ لیں گے، اس کے بعد پہچاننا ہے کہ کون سا ٹینس ہے، رائٹ؟ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ورب پہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کا ٹینس دیکھیے، پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا دیکھنی ہے کہ اس میں دیکھیں جب ورب ہوتا ہے نا، ایک کو ورب کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا سبجیکٹ. اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو فاعل بھی کہتے ہیں، کام کرنے والا. اور جس کے اوپر کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے. یہ بیسک چیز جو ہے نا، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ نے یہ چیزیں تلاش کرنی ہے. یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی جو ہے نا قرآن کا معنی جو ہے اس کو سمجھنے کے اندر، رائٹ؟ یہ پرفیکٹ ہو گیا. تو یہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 3 جو ہیں ورب آ رہے ہیں، تو وہی 3 ورب جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. جی تو یہ آپ کے پاس جو پہلا ورب آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ہے، دیکھیے اعبدو. جی تو کوئی بتائے گا کہ یہ کون سا ورب ہے؟ جو اعبدو، اصل یہ اعبدو ہے. اعبدو آ گیا جی. امپیریٹو ہے. تو وہ کیسے پتا چلا کہ جی یہ امپیریٹو ہے؟ ایک تو الف آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر سکون آ رہا ہے. جی تو یہ دیکھیے ہمارے پاس نا، میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، اصل یہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ اتنا ریپیٹ ہوگا نا آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس عبدا، رائٹ؟ تو اس سے ہو جائے گا آپ کے پاس یا عبودو. آپ کہتے ہیں نا یا عبودو، یہ یا عبودو آ گیا. تو ہم یہ اس سے نہیں بناتے بلکہ کس سے بناتے ہیں؟ تعبدو. تعبدو، یہ آپ کے پاس تعبدو ہے. اب یہ تعبدو جو ہے نا اس سے بنتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس پلورل ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تعبدونا. یہ آپ کے پاس آئے. تو اصل یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے، اس سے جو ہے نا ہم اس کو کاٹ پیٹ کر کے جو ہے نا ہم نے اس سے بنانا ہے، رائٹ؟ یہ آپ کے پاس جو ٹینس ہے اس سے آپ جو ہے نا کاٹ پیٹ کر کے بنائیں گے، رائٹ؟ تو وہ آپ سٹیپ مجھے بتا دیجئے جی پلیز. اگر آپ کو آپ اگر ادھر نئے ہیں اور آپ پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہی چیزیں جو ہے نا ریپیٹ ہوں گی. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کا جو ہے نا نون گرا دیتے ہیں آخر میں، رائٹ؟ اس کو کیس 4 کے اندر لے جاتے ہیں. یا تو نون گرائیں گے، یا پھر اگر پیش ہے تو اس کو سکون میں بدل دیں گے، رائٹ؟ یا تو اس کا نون گراتے ہیں، یا اگر پیش ہے تو اس کو سکون میں بدل دیتے ہیں. یہ سٹیپ ہم کرتے ہیں کیوں؟ امپیریٹو بنانے کے لیے. یہ پہلا کام ہو گیا. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ مضارع کی جو علامت ہے اس کو گرا دیتے ہیں. آپ اس کو گرائیں نا تو اب آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ جو پہلا لیٹر پہلے آ رہا ہے نا عین، اس پہ سکون آ رہا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہم یہاں پر الف لگاتے ہیں، اور الف کے اوپر جو ہے نا جو آپ کے مڈل کے دیکھے، اس کا مڈل والا لیٹر کیا ہے؟ با. مڈل والا لیٹر با ہے. با کے اوپر جو علامت ہوتی ہے نا، اگر پیش ہے تو یہاں پہ پیش لگا دیں گے. اگر مڈل والا جو لیٹر ہے اس پہ پیش ہو تو آپ الف کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں. اگر مڈل والا لیٹر کے اوپر زبر یا زیر ہے تو آپ اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر لگا دیتے ہیں. یہ آپ کے پاس رول ہے. یہ آپ کا امپیریٹو اسی طرح بنے گا. یہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ پلیز یاد کر لیجئے گا. یہ سب کے اندر ایسے ہی کام چلے گا.
جی تو اب آپ اگر اس کو پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ اعبدو، اعبدو، رائٹ، اعبدو، رائٹ. اب اعبدو تھا، آپ کو یہ سٹوری بھی پتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس الف ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے. وصل سے مراد یہ ہے کہ اگر پیچھے سے کسی ورڈ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں تو یہ بیچارہ جو ہے یہ چلا جاتا ہے. تو اسی لیے پیش کو آپ جب اس کے ساتھ ملا رہے ہیں نا تو وہ الف جو ہے چلا گیا، آپ نے سیدھا عین کو عین سے ملا دیا. تو اصل یہ اعبدو ہے، اعبدو، رائٹ. لیکن چونکہ پیچھے سے ملایا تو پھر کیا ہو گیا؟ یا ایھا الناس اعبدو. جی تو دیکھیے تعبدون، میں کہتا ہوں یعبد محمد، یعبد محمد ربہ، کیا معنی ہوگا اس کا؟ یعبد پریزنٹ ٹینس آیا نا، یعبد محمد ربہ، جی کیا معنی ہوگا اس کا؟ محمد اپنے رب کی عبادت. جی آپ کہیں عبد الناس فی رمضان، عبد الناس فی رمضان ربہم، کیا معنی ہوگا؟ عبد الناس فی رمضان ربہم. لوگوں نے رمضان میں ان کے رب کی عبادت کی مطلب عبد میں لگا. جی اسی کو جی آپ کہتے ہیں یعبد الناس، یعبد الناس ربہم فی شوال. شوال میں لوگ ان کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. پرفیکٹ، رائٹ. تو یہ آپ کے پاس تو یعبدو آپ نے دیکھ لیا، یہ یعبدو، پھر آپ کے پاس یعبدو آ گیا. اب اسے آپ سے کہتا ہوں تعبدو سمیر، تعبدو سمیر فی شوال کما عبدت فی رمضان. تعبدو، آپ کہہ رہے ہیں سمیر اپنی رب کی عبادت کرو جیسے رمضان میں تم نے عبادت کی تھی. نہیں یہ میں یہی سمجھانا تھا. میں جب کہہ رہا ہوں اچھا. تعبدو، تعبدو سے یہ آپ جو آپ کے پاس ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم کرتے ہو. تعبدو سمیر، تم کرتے ہو. ہاں ابھی کریکٹ. امپیریٹو نہیں بنا ہے. تو تعبدو سمیر کے سمیر آپ عبادت کرتے ہیں رمضان شوال میں جیسا کہ آپ نے عبادت کی رمضان میں. تعبدو آ گیا، رائٹ. تعبدو آ گیا. اب میں کہتا ہوں انتم، انتم یا تلامذہ تعبدون فی شوال کما عبدتم فی رمضان. انتم یا تلامذہ، انتم یا تلامذہ تعبدون. اسٹوڈنٹس آپ اپنے رب کی عبادت ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے شوال میں جیسے آپ نے رمضان میں کی تھی. رائٹ. آپ کرتے ہیں تعبدون، تعبدون، رائٹ. تعبدون آپ کرتے ہیں، کہ آپ کرتے ہیں، رائٹ. پریزنٹ ٹینس ہوگا. اچھا اب پتہ چلا کہ آپ جو ہے نا مطلب تھوڑے لیزی ہو گئے ہیں، اس طرح سے عبادت نہیں کر رہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں یا تلامذہ اعبدوا، اعبدوا ربکم کما عبدتم فی رمضان. اعبدوا ربکم. اب کیا معنی ہوا؟ اپنے رب کی عبادت کرو. کرو. یہ معنی دکھانا تھا. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. پورے قرآن میں یہی چیز چلنی ہے، رائٹ. میں اسی لیے تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگا رہا ہوں، رائٹ. تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس. آپ دیکھ رہے ہیں نا یا ایھا الناس. یا ایھا، یہ بھی آپ کو گرامر کا رول میں بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس نا یہ یا ایھا یہ جو ہے یہ لگتا ہے. یہ کب لگتا ہے؟ دیکھیے جب آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے. دیکھیں عربک کے اندر جب آپ کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس لیے یا لگاتے ہیں. یا کہتے ہیں نا یا محمد، یا محمد، یا سمیر، یا محمود. تو آپ یا کہہ کے جو ہے نا پکارتے ہیں. لیکن یا ایھا کب لگاتے ہیں؟ کہ جس کو پکارا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ الف لام آ جائے. جس کو پکارا جائے اس پہ الف لام آ جائے تو پھر یا ایھا لگتا ہے، رائٹ. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ناس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو اسی لیے یا ایھا. تو اللہ پاک پکار رہے ہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ لوگوں کو. اچھا پکار تو لیا اللہ پاک نے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ جی اعبدو. یہ قرآن کا پہلا حکم ہے. اس طرح سے اگر آپ قرآن پڑھیں تو یہ قرآن کا پہلا حکم یہاں پر آپ کے پاس آ گیا.
وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ اعبدو، اعبدو، رائٹ. اور یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ قرآن پڑھیں نا اس میں ایک پاسٹ ٹینس آتا ہے ایک پریزنٹ ٹینس آتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس آئے گا تو اس میں سٹوریز ہوں گی، پریزنٹ ٹینس آئے گا تو کوئی ایسا چیز جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. لیکن اصل ایز اے مسلم جو ہے نا ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو ہے نا امپیریٹیو ٹینس اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے. جی امپیریٹیو ٹینس جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے کیونکہ اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی حکم رکھا ہے، یا جو ہے اس کے اندر نیگیٹو جہاں پر اللہ پاک نے کس چیز سے منع کیا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا ہے کس چیز سے منع دیا ہے. تو یہ آپ کے پاس پہلا حکم ہے، قرآن کا پہلا حکم سیکوینس کے لحاظ سے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو وہ کیا ہے کہ عبادت کرو. اگر آپ پوچھیں کہ بھئی عبادت تو کریں، بھئی کس کی عبادت کریں، تو آگے آپ کے پاس نا دیکھیں جس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ عبادت کا عمل جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ آپ کے پاس مفعول اس کو کہتے ہیں، اس کو آبجیکٹ بھی کہتے ہیں. تو آبجیکٹ کی ایک نشانی ابھی کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر نا وہ کیس 2 میں ہوتا ہے. کیس 2 سے مراد یہ کہ اس کے اوپر زبر ہوگی. یہ آپ اس پہ زبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ آبجیکٹ ہے. تو اگر آپ سے پوچھیں کہ عبادت کرو، آپ پوچھیں بھئی کس کی عبادت کریں، تو پھر کہا جا رہا ہے ربکم. ربکم یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، رائٹ، اپنے رب کی. اچھا کون سا رب، اس کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ الذی جو آپ کے پاس ہے نا یہ اسم موصولہ ہے، موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، رائٹ. جیسے آپ کے پاس انگلش میں ہوتا ہے نا ہو ہوتا ہے، وچ ہوتا ہے، دیٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے آ رہا ہے، رائٹ. الذی، رائٹ. الذی، الذین، الذی، الذین، الذین اس کا پلورل ہے. اچھا تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں عبادت کرو. کس کی عبادت کریں؟ ربکم اپنے رب کی. کون سا رب؟ الذی جس نے، رائٹ، جس نے. خلقکم، خلقا، خلقا کون سا ٹینس آ گیا آپ کے پاس؟ خلقا، سمپل بالکل. خلقا یہ آپ کا پیس کا پہلا ہے. خلقا جس نے بنایا. ابھی کس کو بنایا؟ خلقکم. پھر آپ کے پاس کم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے. دیکھیے یہ ایک رول یاد کر لیجیے، یہ آپ کو پورے قرآن میں ملے گا. جب بھی آپ کے پاس ورب آئے، یہ آپ کے پاس ورب ہے نا، یہ آپ کے پاس ورب ہے، آپ یہ ورب دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ورب ہے. جب بھی ورب کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہو رہا ہونا تو وہ آبجیکٹ ہوگا. تو یہ آپ کے پاس ورب ہے نا، اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ پروناؤن اٹیچ ہوا ہے، یہ پروناؤن ہے تو یہ آبجیکٹ ہو جائے گا، رائٹ. تو خلقا، اب خلقا کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر فاعل ہے ہوا. ہوا جو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رب کی طرف. وہ رب کی طرف. الذی خلقکم جس نے، ای خلقکم تمہیں بنایا، اور صرف تمہیں نہیں بنایا، والذین. اب یہ آبجیکٹ جو ہے نا یہ آگے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یہ ایک آبجیکٹ نہیں ہے، یہ بھی آبجیکٹ ہے. تو والذین من قبلکم، اور بنا اور پیدا کیا کس کو؟ والذین من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی. اچھا بھائی کیوں پیدا کیا؟ رائٹ. لعلکم، لعلکم تاکہ تم ہو جو ای کیا؟ پرہیزگار، تاکہ تم جو ہو پرہیزگار جو ہے وہ ہو جاؤ، رائٹ. تو معنی یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے پوری جو ہے نا کائنات کو پیدا کیا، اس میں جتنے لوگ آئے ان کو اس لیے پیدا کیا نا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور پھر جنت جو ہے اللہ پاک نے ان کے لیے رکھی ہے اس کو حاصل کر سکیں، رائٹ. اور بعض جگہوں پہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور جو ہم نے تمہارے لیے ریوارڈ رکھا ہے وہ جنت رکھی ہے وہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا، رائٹ. ایک یہ آیت ہو گیا آپ کی. اب دیکھیے میں آپ کو بتا دوں قرآن میں کا یہ اسلوب ہے، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ آپ ہر جگہ پہ نا دیکھتے جائیے گا پلیز، کہ قرآن میں جب بھی اللہ پاک کوئی حکم دیتے ہیں نا وہ صرف حکم نہیں دے دیتے. یہ نہیں یہاں پہ کہا کہ میں نے تمہیں بنایا میری عبادت کرو. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے، اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے میری عبادت کرو، خلاص پیریڈ، بات ختم ہو گئی، رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن جب بھی آپ کو کوئی حکم دیتا ہے نا اس کے بعد عقلی طور پہ آپ کو اپروچ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ میری عبادت کرو. آپ اگر پوچھیں اللہ پاک سے کہ ہم آپ کی عبادت کیوں کریں، بھائی اور بھی تو بڑے بت ہیں، اور بھی تو بڑے صنم ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ مطلب اور بھی لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کی عبادت نہ کریں، رائٹ. تو پھر یہاں پر اللہ پاک اس کا جواب دے دیتے ہیں آگے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، جب بھی اللہ پاک کوئی حکم دیتے ہیں نا پھر آگے آپ دیکھتے جائیں گے اور یہ ربط ہوتا ہے اس حکم کے اندر، اور آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی ربط ہوتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ پاک نے کہا کہ میری عبادت کرو،
تو اسی آیت کے اندر نا اگر اللہ پاک نے یہ دلیل دی کہ میری عبادت کیوں کرو، تو وہ پہلی دلیل کیا ہے کہ میری عبادت کرو؟ جی اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو مجھے بتائیے کہ جی لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی پرفیکٹ رائٹ، اگر آپ میری عبادت کرو گے تو وہ جو آپ جس کے لیے آئے ہو دنیا کے اندر، دیکھیں نا شروع میں بھی آپ نے دیکھا وہاں تقوی چاہیے تھا، یہاں پہ بھی تقوی، اگر میری عبادت کریں گے تو وہ تقوی آپ کو میسر ہو جائے گا جو آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 1 پرفیکٹ ہو گیا۔ اور بھی اس میں ہے، اگر پوچھا جائے کہ بھئی اللہ سے تیری عبادت ہی کیوں کریں، اوروں کی عبادت کیوں نہ کریں، تو اور اس میں کیا جواب ہے؟ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، رائٹ پیدا کیا، یہ رب پیدا کیا، اللہ پاک نے پیدا کیا، رائٹ خلقکم، اچھا پیدا کیا، چلیں ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ مجھے پیدا کیا ہے، میرے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ خود بخود آ گئے، رائٹ ایسے چٹکی بجی اور وہ خود بخود آ گئے، رائٹ جیسے نیچرل سسٹم چل رہا تھا سارے خود ہی پیدا ہو گئے، رائٹ نہیں، کہا کہ تمہیں ہی بنایا اور جن کی وجہ سے تم دنیا کے اندر ہوئے، تمہارے باپ دادا، ان سب کو بھی بنایا، رائٹ یہ ایک اور ہوگی دلیل۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے اس کے جی اور وہ ہمارے رب ہیں۔ ہاں رب دیکھیے میں اسی لیے کیونکہ رب ہم اتنا ایکسپلین کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس پہ اس لیے ٹائم لگایا تھا کہ دیکھیے رب کا معنی کیا ہے۔ رب کا معنی یہ نہیں ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے خالق بنا دینا، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ آسان ہے کہ بھئی جب کسی کی اولاد ہو جائے یہ بڑا آسان ہوتا ہے، وہ بھی مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آسان ہے کہ سمجھو یہاں ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر پہلے تو لوگ اولاد ہونے ہی نہیں دیتے، اگر ہو بھی تو اکثر جو ہے نا وہ بائی چانس ہو جاتی ہے، رائٹ بائی چانس ہو جاتی ہے، تو وہ اولاد ہو گئی نا تو اس کے بعد جو والد صاحب جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مشیگن کے اندر ہی نا یہ ریسرچ ہے کہ 45% جو ہے وہ لیڈیز جو ہے نا وہ بغیر ہسبینڈ کے انہوں نے جو ہے ڈلیوری کی، رائٹ یہ ریسرچ ہے تھوڑی اس کے اندر۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اولاد ہو جائے، لیکن اصل کام کیا ہوتا ہے پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، رائٹ پھر اس کے لیے ہر چیز شروع سے لے کے آخر تک وہ ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنا۔ تو ایک ہوتا ہے خالق، خالق جو ہوتا ہے وہ بنانے والا ہوتا ہے، رائٹ اور اس کے بعد جو رب ہوتا ہے نا وہ شروع سے لے کے آخر تک، مطلب جب تک آپ اس دنیا میں ہیں آپ کی ہر ایک نیڈ ضرورت اور اس کو پورا کرنے والا وہ رب ہوتا ہے، رائٹ اور رب جو ہے پھر والدین بھی، جب آپ 18 سال کے یہاں پہ ہو جائیں تو پھر والدین کہتے ہیں بھی اپنے جا کے گھر میں رہو، ٹھیک ہے آپ کی ہم ایجوکیشن پے کرتے ہیں، آپ کی شادی ہوگی، آپ جائیے اپنے گھر میں رہیے، رائٹ اور اپنا خود پاؤں پہ سٹینڈ ہوئیے، تو وہ آپ کے پیرنٹس بھی ایک جگہ پہ جا کے نا رک جاتے ہیں، لیکن رب جو ہے نا وہ آپ کو ٹوٹلی شروع سے لے کے آخر تک آپ کی ہر جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے، رائٹ یہ کیا کہتے ہیں لفظی معنی تو اس طرح آتے ہیں کہ وہ میچورٹی تک لے کے جانا، تو کس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی رب جو ہے وہ میچورٹی تک آپ کو لے کے جاتا ہے، جیسے آپ ابھی پیرنٹس کی ایگزامپل دے رہے ہیں جو اسٹیج تو رب کی میں دیکھ رہا تھا ڈیفینیشن وہ بھی میچورٹی تک لے کے جانے، میچورٹی تک لے جائے اس کے بعد پھر چھوڑ دے گا؟ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ، میں صرف اس کی لغوی معنی کی میں بات کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ میچورٹی تک، رائٹ چلیں وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن اصل میں نے جہاں پہ پڑھا وہ یہی جب ڈفرنس کر رہے تھے نا کہ رب جو ہے نا، دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے نا اپنی والدہ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا گود میں تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ میرا رب کون تھا، میں ہوں تیرا رب، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا رب کون ہے اماں جان، تو انہوں نے کہا آپ کا باپ جو ہے وہ ہے رب، کہا جی پھر جو والد صاحب ہیں ان کا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر جو بادشاہ ہے وہ ہے رب، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو بادشاہ اس کا رب کون، کہا یہ باولا بچہ بے وقوف باولا ہو گیا بھائی، بے وقوف ایسی غلط باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے، رائٹ تو رب سے دیکھیں عربک کے اندر رب یہی ہوتا ہے کہ رب سے مراد کے جو پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رب جو ہے بولا جاتا ہے رب البیت بھی کہا جاتا ہے، والد جو ہوتا ہے نا رب البیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گھر کا پرووائڈر، رب البیت
آپ سمجھے نا, رب البیت. یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو مل جائے گا, وہاں پہ رب البیت کا معنی جو پرووائڈر ہوتا ہے گھر کا, لیکن وہ جو ہوتا ہے ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہوتا ہے, جس کو میں ایکسپلین کیا آپ کے سامنے. جو والد بھی ہو نا, جو والدہ بھی ہوں, رائٹ, وہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک پرووائڈر ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک آپ کو پیدا ہونے سے لے کر آخر تک, اب آپ کی لائف جو ہے انفینٹی ہے نا, رائٹ. اگر آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہے جنت کے اندر, تو وہاں پر بھی تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے شروع سے لے کے آخر تک, رائٹ. تو آئی تھنک ایسے ہے, لیکن پھر دیکھ لیں گے, رائٹ. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے جی. تو یہ پلیز دیکھیے گا, یہ قرآن کی بیوٹی ہے. یہ آپ کو ایک حکم دیا, لیکن آگے آپ کو یہاں اسی آیت کے اندر نا دیکھیے, دیکھنے کے لیے آپ کو 3 دلیلیں دیں. ایک کہ وہ رب ہے, اور پھر خالق ہے, اور صرف ہمارا خالق نہیں, جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی خالق ہے. اور اس لیے کہ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا کہ تقویٰ اختیار کر کے جنت لی جائے, وہ تقویٰ اس وقت اختیار ہوگا جب آپ جو ہے رب کی, اپنے جو اللہ پاک کی جو ہے نا عبادت کریں گے, رائٹ. ادھر ادھر شرک کرتے رہیں گے نا تو وہ تقویٰ نہیں آئے گا, اور پھر آپ آخرت میں نہیں پہنچ سکیں. اچھا دیکھیے, یہ یہاں پر نہیں بات ختم ہوئی, یہاں پہ 4 دلیلیں آ گئی نا, ابھی بات نہیں ختم ہوئی, آگے آپ دیکھ لیجیے, رائٹ. نیکسٹ آیت آپ کے پاس آ گئی ہے, لیکن سیکوینس میں رہیے گا, رائٹ. اچھا دیکھیے, اب یہ آپ کے پاس نیکسٹ آیا آ گئی ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, رائٹ. کدھر گئی, اوکے. اوکے, یہ اب آپ کے پاس نیکسٹ آیا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے نا, کیا ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے آپ پھر اس پہ تھوڑا سا دھیان کیجیے, رائٹ. اور جو ہے نا تھوڑا سا ورب جو ہے نا ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے, رائٹ. پہلے جو ہے ورب تھوڑے سے آپ دیکھ لیجیے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے پروسیڈ کریں گے, رائٹ. اوکے جی. تو آپ کے پاس ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جی. تو 1 1 2 3 اس کے بعد 4 پھر 5, اس میں 5 ورب ہیں, رائٹ. تو وہ 5 ورب جو ہے نا پلیز اس میں سے جو ہے نا آپ نکالیے گا. جعل جعل, رائٹ. یہ سمپل ورب آپ کے پاس آ گیا, جو پہلا روٹ لیٹر ہے ماضی کا, جعل ای جعل, ایک آ گیا, رائٹ. انزل انزلہ آ گیا, پھر اس کے بعد اسی فخرج اخرج اخرج آئی, ہاں جی, پھر فاخرج, اصل اخرج ہے, رائٹ. پرفیکٹ. نیکسٹ. تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں, جو پریزنٹ ہے نا, پریزنٹ کو پہچاننے کی یہ آپ کے پاس, پریزنٹ کو کیسے پہچانا جائے, اس کے شروع میں 4 لیٹر آتے ہیں, ایک الف, تا, یا اور نون. اردو میں کہیں تو اتنی, اتنی کہتے ہیں نا, اتنی, الف, تا, نون, یا. عربک میں کہیں تو اتینا, الف, تا, یا, نون. تو یہ آئے گا. تو اب آپ کو یہ ہنٹ دے دیا, اگلے جو 2 ہیں ان کے اندر ان میں سے کوئی چیز استعمال ہو رہی ہوگی. تجعلوا تجعلوا, پرفیکٹ, یہ آ گیا. اور نیکسٹ تعلمون, رائٹ. تو یہ آپ کے پاس 5 ورب ہیں اس کے اندر, رائٹ. ابھی ان کا جو ہے معنی دیکھ لیتے ہیں. جعلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہے, پاسٹ ٹینس ہے. پھر انزلہ, پھر پاسٹ ٹینس ہے. اخرجہ, پھر پاسٹ ٹینس ہے. تجعلوا اور تجعلوا, یہ دونوں جو ہے نا آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس ہے. پرفیکٹ, یہ سمپل ہو گیا. اب ان کا معنی دیکھ لیں. الذی, اب دیکھیں الذی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. اردو میں کہیں, انگلش میں کہیں تو ہو. اب جب آپ ہو کہہ رہے ہیں نا تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ پیچھے جو ہے نا کوئی آ رہا ہوگا جس کی طرف یہ ریفر ہو رہا ہے, رائٹ. تو الذی کس کو ریپلیس کر رہا ہے پیچھے؟ اللہ کو. اللہ تو اصل یوز نہیں نا ہوا, رب یوز ہوا ہے, رب. وہ بات ٹھیک ہے, رب رب. یوز ہوا نا, تو رب کی جگہ آ رہا ہے. تو یہ ایکسپلین کر رہا ہے اسی رب کو, رائٹ. اسی رب کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, رائٹ. تو ابھی وہاں پہ 4 دلیلیں تھیں نا, یہاں اب اور ایڈ اپ ہو رہا ہے. الذی, ای وہ کون سا رب, الذی ای جس نے کیا کیا, جعل, جعل کا معنی ہوتا ہے خلق, وہی خلق کا معنی ہوا, رائٹ. اچھا اب دیکھیے, ہمیں تو بنا دیا, رائٹ. اب ہمیں تو بنا دیا, لیکن اب بنا کے اگر صرف وہاں پہ جنگل میں ہی چھوڑ دیتے پھر کیا ہوتا, مطلب بنا دیتے نا اور پھر کوئی جگہ ہی نہ ہوتی رہنے کے لیے. لیکن دیکھیں بنانے کے بعد کیا کیا, جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, رائٹ. جب بھی آپ دیکھیں
جب بھی آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں یا نہ بھی ہو تو بیسک نیڈس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا چھت ہو، جس کو کہتے ہیں نا چھت ہو اور پھر کہتے ہیں زمین ہو، تو بھائی زمین ہوگی تو اس پہ چھت ہوگی نا، رائٹ. تو زمین ہو رہنے کے لیے اچھی، اور پھر اس کے اوپر چھت ہو مطلب گھر ہو. تو گھر جو ہے اس کے لیے پھر ساری بنی نوع انسان کو مخاطب کیا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دیتے جیسے ہے. چٹیل میدان جو ہے نا وہ ہم نے بنایا تاکہ تم جو ہے نا زمین کے اوپر آسانی سے چل بھی سکو، رہ بھی سکو، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک چھت بنا دی، رائٹ. وہ چھت کیا تھی؟ آسمان کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی جعل ای خلق لکم، تمہارے لیے، رائٹ. اب الارض دیکھیں، الارض آپ کے پاس آ رہا ہے نا، دیکھیے تو الارض کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو آپ بتائیے گا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا آبجیکٹ ہے. ہاں پلیز، مطلب کہ کس چیز کو بنایا؟ جی زمین کو بنایا. تو دیکھیں نا زمین آ گیا. پھر لکم جو ہے نا اصل میں بعد میں آنا چاہیے تھا، رائٹ. تو یہ آپ کے پاس آ گیا الذی جعل، آپ کے پاس جعل کا معنی خلق ہو گیا. ای الارض، کیا بنایا؟ الارض، زمین کو بنایا. کیسا بنایا؟ دیکھیے یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، ابھی نہیں میں بتاؤں گا، بعد میں جا کر نا پھر اس کو اور ایکسپلین کروں گا، رائٹ. دیکھیے یہ بھی جو ہے نا ہمارے ہاں ایک عربک میں ہوتی ہے تمییز، کسی چیز کو اور زیادہ واضح کیا جائے نا، رائٹ. تو اس کے لیے ایک چیز جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے فراشہ. اگر یہ کہا جائے نا، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے، اگر آپ سے یہ کہا جائے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ زمین کو بنایا، اور اگر پوچھا جائے بھائی زمین کو کیسے بنایا، بھائی زمین کو کیسا بنایا، تو اس کو جب ایکسپلین کیا گیا نا تو بتایا فراشا، کہ ہم نے زمین کو تو بنایا بھائی اللہ پاک کیسا بنایا؟ ای فراشن، رائٹ. فراش جو ہے نا آپ کو بولتے ہیں کس کو؟ ہم فرش بھی اسی سے بولتے ہیں نا، اردو کے اندر بولتے ہیں نا فرش. ہم دیکھا نا کہ فرش کہتے ہیں، تو وہ فراشہ سے ہی نکلا ہے، رائٹ. تو فراشہ کا معنی اصل یہاں پہ یہ ہے، لیکن بعضوں نے اس کا معنی بچھونا بھی کیا ہے. بچھونے سے مراد ایسے کہ جیسے آپ کا بستر ہوتا ہے نا، بستر کے اندر آپ گرتے ہیں، فرش بولتے ہیں اردو میں، فرش، فراشہ، زمین. ہاں اسی سے فرش ہے نا. دیکھیں فرش ہوتا ہے زمین جو ہوتی ہے، گھر میں کہتے ہیں فرش ڈال دو، فرش ڈال دو، یہ جو ہوتے ہیں نا فرش، تو وہ اسی سے ہے. لیکن فراشہ کو بعد میں نہادا بھی مانا لیا ہے، رائٹ. تو یہ ہو گیا فرش. آپ کے پاس زمین کو بنایا فرش، اور آسمان کو کیا بنایا؟ والسماء. اب سما دیکھیں، ایک زمین کو بنایا اور ایک آسمان کو بنایا، دونوں پہ زبر آ رہا ہے، دونوں آبجیکٹ ہیں. لیکن آپ پھر آسمان کو کیسا بنایا؟ پھر آگے لکھ دیا بناءً، اس کو چھت کے طور کے اوپر جو ہے بنایا، رائٹ. اور آپ قرآن میں دیکھ لیجئے گا اللہ پاک جو ہے نا جہاں پر بھی کوئی بڑی چیز آتی ہے نا، ان چیزوں کو ریپیٹ کریں گے پلیز، یہ دیکھتے جائیے گا. دیکھیں سوال، جی جی یہ جو فراشن اور بناء، یہ دونوں جو ہیں یہ نہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ اضافہ ہے، اور نہ ہی یہ صرف اور موصوف آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے ورب پہ جا کے لگ رہے ہیں. اگر اس کا نہیں، یہ مفعول جو ہے نا اس کو ریپلیس، ہاں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں ابھی سمجھنے کے لیے نا، رائٹ، ابھی سمجھنے کے لیے بات آپ کی ٹھیک ہے، رائٹ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نا یہ آپ کو یا تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے، یا تو آپ اس کو حال سمجھ لیں ابھی کے لیے، یا اس کو آپ سمجھیں تمیز ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایڈورب تو نہیں ہے نا، جو کہ انگریزی میں ایڈورب ٹائپ چیز ہوتی ہے. نہیں، ورب نہیں ہے. ورب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ دو زبر آ رہے ہیں. یہ ناؤن ہے فار شور. نہیں، ایڈورب ایک چیز ہوتی ہے انگریزی میں، جو کہ ایڈورب نہیں ہے فار شور. ایڈورب نہیں ہے، رائٹ. ایڈورب نہیں ہے، رائٹ. یہ نا یہ آپ تھوڑی دیر ابھی سمجھنے کے لیے، ابھی کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ سما جو ہے اس کی صفت ہے، صفت نہیں ہے. سما کو ایکسپلین کر رہا ہے لیکن صفت کے زمرے میں نہیں کر رہا. وہ کس میں کر رہا ہے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، ابھی نہیں آپ کو کنفیوز کرنا چاہ رہا، رائٹ. بہت زیادہ ہو جائے گا یہ اگر ابھی بتایا، رائٹ. تو بناءً آپ کے پاس آ گیا نا، یہ سما کو ایکسپلین کر رہا ہے لیکن صفت کے لحاظ سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے کر رہا ہے، رائٹ. تو یہ ہو گیا. دیکھیے اچھا، دیکھیے جب یہ ہوتا ہے نا، جب بھی آپ اپنے بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ اگر اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ میرا کام کر لو، تو وہ کہیں جی ہم کیوں کریں، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ کہیں بھائی دیکھو ہم خود کس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے لیے جو ہم نے گھر بنایا کتنا عالی شان گھر بنایا ہے، رائٹ. وہ
اتنے اس پہ پیسے لگائے, دیکھیں ہم نے اس میں اچھے ڈیکوریشن کی ہے, بڑا اچھا پینٹ کیا ہے, ان کو آپ احسان جتلانے کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ بھائی نا دیکھو میری عبادت کرو, بھائی کیوں کرو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا کس طرح, فرش کے طور پہ, اور آسمان کو بنایا چھت کے طور پہ. اور صرف یہی نہیں کیا, پھر اس میں پروسیس بھی بتا دیا. رائٹ, اب جب ایک گھر آپ کے پاس ہو جاتا ہے نا, تو پھر نیکسٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس میں کھانا. ہاں, جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں نا, رائٹ, جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں گولز کے اندر, ایک تو آپ کے پاس گھر ہو گیا, تو اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے, کچھ کھائیں گے تو پھر کام بنے گا نا, رائٹ. تو کھانے سے پہلے بھی, کھانے کے بغیر بھی کام جو ہے چل جاتا ہے, لیکن پانی کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا نا, رائٹ. اس لیے بعض لوگ جو ہیں 3 دن 4 دن اگر آپ نہ بھی کھائیں تو کام چل جاتا ہے, اگر پانی آپ کے پاس موجود ہو. پھر اللہ نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, جو آپ کی بیسک نیڈ تھی نا وہ ہم نے پھر آسمان سے اس کو نازل کیا, رائٹ. وَأَنزَلَ, اور پھر اتارا, نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, کیا, مَاءً, پانی کو. اب دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے نا مَاءً, پھر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے, رائٹ, اس پہ زبر آ رہے ہیں, تو یہ پھر آپ کے پاس آبجیکٹ آ رہا ہے, رائٹ. اچھا, پانی تو نازل ہو گیا, رائٹ. اس کے بعد کیا ہوا, اب پانی ایک تو آپ پئیں گے نا, جب نازل ہوا تو پھر پی لیا, آپ کی ضرورت پوری ہوگی, لیکن پھر پینے کے بعد ایک اور وہ کام بھی کرے گا, کھانے کا. پھر اس سے کیا ہوا, فَأَخْرَجَ, پھر اس سے نکلا, فَأَخْرَجَ بِهِ, فَأَخْرَجَ, پھر اس نے نکالا, بِهِ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ذریعے, مِنَ الثَّمَرَاتِ, جی, مِنَ الثَّمَرَاتِ, من کا معنی سے ہو گیا, ثمرات کا معنی پھل, ڈفرنٹ قسم کے جو پھل ہیں. اچھا, اب پھر دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے نا, پھر آپ کو آپ اتنا کہہ دینے سے بات بن جاتی تھی, لیکن جو رزق لکم جو آپ کے پاس آیا یہ آپ کے پاس مفعول لاجلی ہے, کہ مفعول لاجلی کا مراد ہوتا ہے ایسا ناؤن جس کو لا کر جو ہے نا علت کو بیان کیا جائے, اور وہ کیس 2 میں ہوگا. ایسا ناؤن جس کو لا کر علت کو بیان کیا جائے, جو کاز ہے نا اس کو بیان, سبب جو ہے اس کو بیان کیا جائے, اور وہ کیس 2 میں ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ آپ کے پاس رزق لکم, رائٹ, آ گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ پاک نے نا آسمان سے پانی برسایا, جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے, رائٹ. جس سے پھل پیدا کیے. آپ پوچھیں بھئی کیوں پیدا کیے, تو پھر کہا جا رہا ہے رزق اللہ کو, رزق کے طور پہ تمہارے لیے, رائٹ. اچھا, جب یہ سب ہو گیا نا, اللہ پاک نے اپنی یہ ساری چیزوں کو بتا دیا. اب دیکھیے یہ بیوٹی ہے, آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ قرآن میں اگر آپ نے جو چیز تلاش کرنی ہے, یہی ہوتا ہے نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا پورا فقہ ہے, آپ کا پورا لا ہے, اگر آپ لا بھی ادھر دیکھیں, لا کے اندر ایک چیز, یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز نہیں کرنی, سمپل. اسلام میں بھی یہی ہے, یہ چیز کر لو, یہ چیز نہ کرو, رائٹ. تو اب شروع میں تو کہا ایک چیز کرو, اور آخر میں پھر اسی چیز کو بتایا کہ بھئی کون سی چیز نہیں کرنی, وہ بتا دی یہاں پر, رائٹ. وہ آپ کو بتائی ہے کس کے ساتھ, فَلَا تَجْعَلُوا, رائٹ. اب جب یہ سب ہو گیا نا, تو اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اب یہ دلیل ہے, جب یہ سب ہم نے بتا دیا نا, فَلَا تَجْعَلُوا, عبادت تو اسی کی کرو, کیوں کرو, ان ساری وجوہات کی وجہ سے. پھر فَلَا تَجْعَلُوا, اب دیکھیے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جب آپ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو, آپ کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرو, دیکھیں پھر میں اسی کو کہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, جی لازمی, ایک منٹ, فَلَا تَجْعَلُوا, ایک منٹ, جی دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا دیکھیں, آپ کہتے ہیں شریبہ محمد عصیرن, جی کیا معنی ہوا, شریبہ محمد عصیرن, شریبہ محمد عصیرن, محمد نے جوس پیا. رائٹ. دیکھیے یہ شریبہ سے آ گیا, رائٹ. اور آپ اسی کو کہتے ہیں یشرب محمد عسلا, جی یشرب محمد عسلا, جی پہلے والی کی کیا ہوتی, سوری
جی ऊंचा बोलिए. पहले वाली की क्या वो थी ट्रांसलेशन? मोहम्मद ने जो है जूस पिया. सही. उससे लिखा मोहम्मद जूस पीता है. नहीं आप जूस नहीं ना, आप चेंज हो गया जरा. अच्छा. असलन. शहद पीता है. हाँ मतलब शहद पीता है, राइट. हनी जो है वो पीता है, राइट. अच्छा अब आप ये यशरबु मोहम्मद असलन हो गया, तो आप ये कहते हैं सयशरा, सीन के साथ लगा रहे हैं, राइट. सीन लगा दी मैंने इसको. सयशरबुल मुस्लिमून खमरन फिल जन्नह. ये आपके पास सीन से लगा ना, क्या माना हुआ? पिएंगे, फ्यूचर में चला गया. ये मुसलमान जन्नत में जन्नत में शराब पिएंगे. राइट, परफेक्ट हो गया, ये आपके पास हो गया, राइट. अच्छा ये आपको क्लियर हो गया. अभी मैं आपसे कहता हूँ तशरबु हलीबन. हलीबन या समीर. जी क्या माना हुआ इसका? ए समीर तुम दूध पीते हो. हाँ परफेक्ट, अभी आपने गलती नहीं की, राइट. हाँ पीते हो, राइट. और अगर आप नहीं पी रहे, राइट, पता चल रहा है कि जी कमजोरी हो गई है और आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है, तो आपसे क्या कहा जाएगा? देखिए इसी को मैं थोड़ा सा करता हूँ. तशरबु. हाँ अब कैसे बनाएंगे, देखिए आपको मैं तशराबू, राइट. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं सिर्फ यही बताने के लिए आपको कह रहा है. इसको आपने इम्पेरेटिव बनाना है, हुक्म देना है कि भाई पियो, राइट. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आता पेश जो है उसको क्या कर देते हैं, सकून में चेंज कर देते हैं. शुरू वाला ये आप गिरा देंगे, ये गिरा दें, सकून आ रहा है ना तो अलिफ लगाएंगे. अब देखिए मिडल वाला, तो मिडल वाला लेटर क्या है, ये देखें रा है. तो रा पे क्या आ रही है, जबर आ रही है. जब जबर आए ना तो शुरू में आप जेर लगा देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पेश इशरब. इशरब. इशरब से माना होगा, आप क्या ना इशरबू, इशरब. इशरब का माना आप पिए, राइट. इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में क्या है, इशरबू इशरबू कुलू वशरबू, असल वशरबू इशरबू माना होगा. अच्छा ये तो आपका इम्पेरेटिव हो गया. इम्पेरेटिव में किसी चीज को रिक्वेस्ट की जाती है, किसी चीज का हुक्म दिया जाता है. लेकिन अगर किसी चीज से मना किया जाए ना तो उसका अलहदा से टेंस नहीं होता. वो क्या आप करते हैं, आपके पास जो ये था ना तशरब, ये आपके पास है ना, इसके शुरू में सिर्फ आप ला लगा देते हैं. ये ला क्या करता है, इसको केस 4 में ले जाता है. केस 4 से मुराद ये है कि जो पेश है ना ये चेंज हो जाता है सकून के साथ, लेकिन के रहता है इसका, है ना? राइट. तो सिर्फ आप कर लेंगे ना तो ये आपको मना हो जाएगा. मना करने के लिए आप कहें ला तशरब, ला तशरब. ला तशरब कहूँ तो क्या माना होगा, नहीं पियो. नहीं पियो. अच्छा ये ला तशरब जो है ना ये सिंगल के लिए है. आपके पास था असल तशरबूना, तो इसमें लाम लगाएंगे ना, मैंने आपको बताया नून गिर जाता है, या नून गिरता है या पेश सकून से रिप्लेस होता है. तो आप अगर कहें ला तशरबू, ला तशरबू क्या हो जाएगा, ला तशरबू ना पियो, राइट. तो तजअलूना, तजअलूना का माना होता है तज तज ला तजअलू. हाँ तो ला लगा देंगे ना, राइट, तो ये नून गिर जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ला तजअलू, ना बनाओ. ना बनाओ, राइट. जी ना बनाओ, राइट. वो याद की बात लोगों को भेजेंगे लिंक. एक नंबर लिंक क्लास करना प्लीज भेजें. ना बनाओ, राइट. जी
جی تو یہ مانا ہوا کہ نہ بناؤ. جی کیا نہ بناؤ, پھر آگے آپ کے پاس وہ آ جائے گا, رائٹ. اب وہ آپ کے پاس, یہ آپ کو کلیئر ہو گیا نا, رائٹ. میں نے اس کے اوپر اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگایا, رائٹ. اب دیکھ رہے ہیں نا کمبینیشن آئے, اللہ پاک نے ایک حکم دیا یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو, رائٹ. دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایک میں توحید ہے, دوسرے میں کیا ہے, توحید کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, شرک. شرک, رائٹ. ایک میں کہا ہے کہ توحید کو, توحید جو ہے اس کو پورا کرو, اور دوسرے میں کیا کہا کہ شرک جو ہے وہ نہ کرو. اصل ایک ہی حکم ہے, لیکن اس کو جو آپ دیکھیں نا, یہ آپ کا سینڈوچ بنایا, رائٹ. ایک طرف حکم دیا, پھر اسی کی تردید دوبارہ کر دیا, رائٹ. اس کے بیچ میں کیوں کرنا ہے وہ سارا بتایا گیا, اس کے اندر جو ہے ساری جو ہے وہ دلیلیں, رائٹ. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. پھر جو ہے واپس جاتے ہیں, رائٹ. ایک منٹ, یہ دیکھیں تو آپ کے پاس آ گیا فلا تجعلوا للہ ای فلا تجعلوا, نہ بناؤ, کیا نہ بناؤ, اندادن. اندادن, انداد کا مراد ہے کہ ند بولتے ہیں نا, اسے آپ کہتے ہیں ندا, ندا, رائٹ. آج کل تو لوگ نام بھی رکھتے ہیں. ندا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو پکارنا, رائٹ. تو اسی سے اندادن لگا ہوا ہے, رائٹ. کہ اس کا مختلف لوگوں نے معنی کیا کہ اندادن کہ جس کو آپ اللہ کے سوا پکاریں, رائٹ. تو بعضوں نے اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے, اس سے بعضوں نے اس کا معنی ہمسر کیا یہاں پہ, جیسے آپ کے پاس جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, رائٹ. جی اگر آپ کے پاس کوئی ترجمہ کھلا ہوا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا معنی ہے. اصل اس کا معنی بعضوں نے کیا کوئی شریک, لیکن معنی یہی ہے کہ کسی کو پکارے ہی نہیں, رائٹ. پکاریے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے, پکارنا بھی عبادت ہوتا ہے, تو اللہ کو کے سوا کسی کو پکاریے نہیں, رائٹ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, رائٹ, اور تم جانتے ہو. یہ معنی ہے کہ اور مطلب جو سورہ مریم میں نداء خفیہ ہے وہ بھی یہیں سے انداز, رائٹ 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 رائٹ, بالکل اسی میں ہے. ادھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ندا کہتے ہیں نا, ندا, ندا کا معنی یہی پکارنا. کہا نا کہ زکریا علیہ السلام کہ نادا ربہ نداء خفیہ, مطلب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو پکارا, لیکن تھوڑی شرم آ رہی تھی نا, کیونکہ ایک بوڑھے صاحب ہوں. دیکھیں آپ اگر بوڑھے ہیں نا, تو آپ اگر بوڑھے حالت کے اندر مریم کو انہوں نے دیکھ لیا کہ مریم کو اللہ پاک نے نا بے موسم پھل دیے تھے, اب وہ مریم تو پاس ہی تھی, اب وہ اگر اونچا بولتے تو پھر مریم بھی شاید مسکرا دیتی, رائٹ. کہ بھئی یہ دیکھیں اب یہ تو بزرگ ہو گئے ہیں, کہ بزرگ جو ہے اور ان کی بیگم جو ہے وہ بانجھ ہے. مطلب آپ اس حالت کے اندر اللہ پاک سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں بچہ, تو ان کو تھوڑی سی شرم آئی, کیونکہ وہ اسباب کے اپوزٹ تھا, تو اسی لیے انہوں نے اپنے دل کے اندر جو ہے نا اللہ پاک کو مانگا. تو اسی لیے اللہ پاک نے کہا اذ ربہ نداء خفیہ, مطلب ہلکی آواز کے اندر, مطلب دل ہی دل میں پکار دیا. پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی زبان سے وہ الفاظ بھی نہ گزرے ہوں, دل کے اندر خیال جو ہے وہ گزرا ہو, رائٹ. تو اس سے وہ مراد ہے. ندان کا معنی یہ ہے خفیہ, پکارنا آہستگی سے, رائٹ. پکارنا وہی ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس آ گیا فلا تجعلوا للہ, اللہ کے واقع ساتھ نہ کسی اور کو نہ پکارو. بھئی کیوں نہ پکارا, اگر آپ اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی اللہ پاک کے سوا کسی اور سے کو کیوں نہ پکارا جائے, رائٹ, کسی اور کو کیوں نہ پکارا جائے, رائٹ, تو اس کی پھر آپ جو ہے دلیل دیتے ہیں, رائٹ. آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں آپ کا دوست ہوں اور میرے سوا جو ہے نا آپ پھر بے وفائی نہ کریں, کسی اور سے دوستی نہ, آپ اگر اس سے کوئی پوچھے بھئی ایسا میں کیوں کروں, تو پھر آپ اپنے احسانات جو ہیں ان کو گنانے جو ہے شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر آپ کے بچے ہیں, رائٹ, تو وہ اگر آپ سے کہیں کہ بھئی آپ کبھی زندگی میں یہی کہیں کہ ابا جان یا والدہ محترمہ کیوں ہم آپ کے پاس رہیں, رائٹ, آپ کا ہم خیال کیوں رکھیں, اب ہماری اپنی لائف ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, رائٹ. تو وہ آپ کو یاد کرائیں گے بیٹا ایک ٹائم تھا, آپ کو ہم نے یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, رائٹ. تو یہ ایک جو ہے نا عادت ہے جس کے مطابق جو ہے نا چلا جاتا ہے. تو اللہ پاک بھی یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی عبادت کرو, بھئی کیوں کرو, یہ اس کے آگے جو ہے دلیل ہے. جی تو یہ آپ صرف اسی میں دیکھ کر نا 4 ہم نے پہلے نکال لی تھی, اور تھوڑی ایڈ اپ کریں, رائٹ. تو یہ پھر ہمارا جو ہے نا کام تھوڑا ختم ہو جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا, رائٹ. یہ 2 دلیل, ایک یہ ہو گئی کہ اس نے بنایا, زمین کو بنایا, پہلے تو زمین نہ ہوتی تو پھر ہم بھی نہ ہوتے, زمین بھی بنائی, اور پھر زمین کیسی بنائی, ای فراش, رائٹ. یہ پھر ایک اور اللہ پاک کا احسان آ گیا.
پھر آسمان کو بنایا، رائٹ، آسمان بھی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد آسمان کو چھت کے طور پہ بنا دیا، ایک اور احسان آ گیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر نازل کیا آسمان سے کس کو؟ پانی کو، یہ ایک اور احسان آ گیا۔ پھر اس کے بعد پانی سے جو ہے پھر یہ آپ دیکھ لیں کھیتی باڑی جتنی آپ کے پاس جو ہے ویجیٹیبلس اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، رائٹ، اور یہ بنائی مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رائٹ، تو وہ آپ ویجیٹیبلس کھائیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جانور بھی بنا دیے، اب پھر جانور بھی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کو کھاتے ہیں، وہ بھی آپ پھر ان کو کھاتے ہیں، رائٹ، تو دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا، تو رزق آپ کو پرووائڈ کر دیا، پھر یہاں پہ آپ کو فروٹ وغیرہ پرووائڈ کیے۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا بھائی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے نا، بھائی اس کا کیا حق بنتا ہے، جو یہ سب آپ کے ساتھ احسان کرے، رائٹ، تو پھر احسان مندی تو یہی ہے نا کہ بھائی جو ہے انسان جو ہے صرف اسی سے مانگے، جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑی چیزیں تھی کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر آپ اس کے لیے کسی اور کے پاس چلے جائیں، کسی اور کے ساتھ جو ہے تعلق بنا لیں، تو پھر یہ بات جو ہے نا زیب نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ عربک کے اندر کہ اگر آپ کسی سے احسان کریں نا، اگر انسان جو ہے کہیں کہ اس کی اچھی فطرت ہو تو وہ ہر احسان مند جو ہے نا احسان کو یاد رکھتا ہے، لیکن اگر احسان فراموش ہو تو پھر اس کے ساتھ جتنے احسان بھی کرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رائٹ، یہ ہو گیا۔ اور آگے جب کہا جا رہا ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہ تم جانتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، تو جانتے بوجھتے آپ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور پہ چلے جائیں گے نا تو پھر یہ دیکھیے یہ بات تو پھر نانا بنی، رائٹ، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، رائٹ، یہ کلیئر ہو گیا، سر 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں۔ جی جی ایک تو یہ ہے کہ انزلہ اخرجہ جو ہے وہ نزلہ اور خرجہ کیوں نہیں تھا، وہ انزلہ اور اخرجہ کیوں تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رزقن جو وہ بھی ایک طرح سے ایکسپلینیشن تھی، وہ کیا ڈفرینٹ ایکسپلینیشن ہے؟ جیسے وہ بنا فراشن سے ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں عربک میں تو صرف وا لگ رہی ہے، اور ان کی انگریزی اور اردو میں جبکہ ٹرانسلیشن وائل اور حالانکہ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ کیسے پتہ لگا؟ اچھا چلیے آپ تھوڑا سا بھائی اب انہوں نے سوال کر لیا، آپ تھوڑا سا اور تیار ہو جائیے، ابھی یہ آج میرے خیال پوری گرامر نا انہوں نے اسی آیت میں لینی ہے، رائٹ، تو پھر آپ لے لیجئے پھر، رائٹ، تو وہ اصل نہ زیادہ ہو جائے نا تو پھر وہ لوگ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن چلیں آپ نے اگر پوچھ لیا دیکھیے اب پھر یہ پلیز لکھ لیجئے گا، یہ چیزیں آپ کو آگے جو ہے نا پھر ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی، یہ آپ دیکھیں تھوڑے گرامر بھی آپ کی اپلائی ہو جائے گی ادھر، تو یہ پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی، لیکن یہ بہت کام کے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ نازلہ تھا تو پھر اس سے انزلہ کیوں بن گیا؟ دیکھیے تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، یہ آپ کے سامنے میں کہتا ہوں نازلہ محمد، یہ محمد، تو آپ ایک منٹ چھوڑ دیجیے، تو جی تو میں کہتا ہوں نازلہ جبریل من السماء، ای نازلہ، رائٹ، یہ کیا معنی ہوا؟ نازل ہونے والا کون ہے؟ کیا معنی ہوا اس کا؟ نازل جبریل من السماء، جبریل نازل ہوا، جبریل نازل ہوا، آسمان سے نازل، آسمان سے نازل ہوئے، ای نازل ہونے والا کون ہے یہاں پر؟ جبریل علیہ جبریل، السلام۔ تو یہ پلیز تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، دیکھیے تو آپ کہتے ہیں نزل جبریل من السماء، اب دیکھیے عربک جو ہے نا اس کی بیوٹی ہے، رائٹ، اچھا بیوٹی کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بعض اوقات آپ ایک جو روٹ لیٹر ہے نا، روٹ لیٹر ہے نون زال اور نون زا اور لام، آپ اس کے شروع کے اندر الف جو ہے اس کو ایڈ کر دیں، اس کے شروع میں الف ایڈ کر دیں نا، تو جہاں پر کیا وہ اس کا معنی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ چینج ہو جاتا ہے، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹرانزیٹو، وہ ٹینس جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے ایک تھا جبریل نازل ہوئے، یہ ہو گیا نا جبریل نازل ہوئے، رائٹ، اسی کو میں کہتا ہوں تھوڑا سا ینزلو، جیسے حدیث میں ہے نا ینزلو ربنا، من السماء
الأولى من السماء السابعة إلى السماء الأولى. یہ حدیث کے الفاظ ہم تھوڑے سے چینج کر کے آپ کہتے ہیں ینزل ربنا من السماء من السماء السابعة إلى السماء الأولى. جی کیا معنی ہوا؟ ہمارے رب ساتویں آسمان سے پہلے آسمان کو اترتے ہیں. رائٹ نازل ہوتے ہیں. رائٹ یہ آپ کو پتا ہے کس وقت؟ رائٹ کس وقت؟ رات کے آخری پہر کے اندر. رائٹ جس کے اندر آپ نے رمضان میں سارے تہجد جو ہیں وہ پڑھے ہیں. رائٹ اسی لیے آپ سے کہا نا تراویح سے افضل وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں اللہ پاک آ جاتے ہیں پہلے آسمان پہ اور آ کر پکارتے ہیں کس کو کیا چیز ضرورت ہے. رائٹ یہاں پہ کیا ہوا؟ نازل ہونے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں. رائٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے عربک کے اندر آپ کے پاس اصل نازلہ ہی تھا لیکن جب آپ اس کے شروع میں الف لگا دیتے ہیں نا. رائٹ تو جہاں پہ تھا کہ نازل ہوا تو اب وہ کسی کو نازل کرے گا. رائٹ اب یہ معنی ہے. تو آپ یہاں پہ اصل نازلہ تھا یا ینزلو تھا تو آپ کہیں انزلہ ربنا جبریل لا من السماء. اب یہ جب یہ آپ نے الف لگا دیا نا الف نے یہ کیا کیا اس کے اندر جہاں پہ پہلے نازل ہونا تھا اب کیا نازل کیا پہلے ہوا نازل ہوا اب کیا ہو گیا نازل کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رائٹ تو یہ انزلہ آ گیا نا تو اس کا معنی ہے اللہ پاک نے ہمارے رب نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ جبریل کو. کس سے؟ من السماء آسمان سے. رائٹ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. تو یہاں پر اسی لیے نا آپ کے پاس آ گیا ای انزلہ من السماء ماء. اب کیا معنی ہوگا اس کا؟ انزلہ کے اندر نازل کرنے والے اللہ پاک ہیں تو کیا انزلہ اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے کیا؟ پانی. آپ کو کلیئر ہو گیا. اسی طرح آپ کریں خراجہ محمد نکلا اور آپ کہیں اخرجہ محمد اسلم من الغرفہ. خرج محمد نکلا ای اخرج محمد اسلم. کیا معنی ہوا؟ محمد نے نکالا. محمد نے نکالا. ہاں اخرجا یا آپ کریں دیکھیں یہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا. ای اخرجا ابلیس آدم و حوا من الجنہ. رائٹ یہ آپ کو کیا رائٹنگ نہ سمجھ ہے لیکن آپ دیکھیے اخرج ابلیس آدم و حوا من الجنہ. کیا معنی؟ ابلیس نے نکالا آدم اور حوا کو نکالا. آدم اور حوا کو نکالا کہاں سے؟ جنت سے نکالا. رائٹ یہ آپ کو سمجھ. تو اس کا معنی اخرج. یہ آپ کا سوال جو ہے کلیئر ہو گیا. رائٹ یہ ایک تو ہو گیا نا کلیئر. رائٹ یہ آ جائے گا. یہ ابھی میں اتنا نہیں دینا چاہ رہا تھا. ابھی ہم چونکہ ماضی اور پریزنٹ پہ ہی ورک کر رہے تھے. رائٹ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. جی نیکسٹ آپ کے پاس دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کلو دے دوں گا. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پڑھ رہے تھے عربک کے اندر ہمارے پاس کیس 2 کیس 1 یہ سب آتے ہیں. ان کی لسٹ آتی ہے. رائٹ ان کی لسٹ آتی ہے. کیس 2 ہمارے پاس صرف 2 ہوتے ہیں. رائٹ کیس جو 2 آپ کے پاس ہے نا کیس 2 ہمارے پاس یہ 12 ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں. اور کیس 1 جو ہے نا ہمارے پاس 8 ہوتے ہیں. یہ آپ کو آنے چاہیے. یہ کیس 2 صرف 2 ہوتے ہیں. کیس 2 سے مراد یہ آپ کو پتہ چل جائے نا. دیکھیں ابھی کے لیے آسانی کے لیے اس پہ زبر آتی ہے. جن پہ زبر آئے کیس 1 جن پہ پیش آئے کیس 3 جن کے اوپر زیر آئے. تو جب بھی کسی ناؤن کے اوپر وہ کیس 2 میں ہوگا نا یعنی اس کے اوپر سمجھے زبر آ رہی ہے تو اس کی 12 وجوہات ہو سکتی ہیں. جی اسی طرح کیس 1 جو ہے اگر کسی ناؤن کے اوپر پیش آ رہا ہے تو اس کی 8 وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا تو اگر آپ کے پاس کیس 3 ہے کسی ناؤن کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں.
دیکھیے آپ نے اگر عربک پڑھنی ہے نا رائٹ، تو یہ آپ کو یہ کتنی وجوہات، کتنی زیادہ 22 وجوہات بنی ہے رائٹ. کسی بھی ورق کے اوپر وہ پیش لگا ہوا ہے، زبر لگا ہوا ہے، زیر لگا ہوا ہے، تو اس کی یہ 20 وجوہات جو ہے نا یہ آپ کو ٹپس کے اوپر ہونی چاہیے، فنگر ٹپس کے اوپر. تو فکر نہ کیجئے، یہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے رائٹ. یہ آگے جب آتا جائے گا نا، میں ایک دفعہ ایک ہی لیکچر میں آپ کو یہ پوری بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا سا آگے چل لیجئے، اس کے بعد پھر بتاؤں گا. ابھی بہت زیادہ ہو جائے گا یہ رائٹ. تو پھر اب ہم دوبارہ گرامر پہ نہیں آنا چاہ رہے نا اس وجہ سے رائٹ. تو یہ دیکھیے، ایک جو کیس 2 ہوتے ہیں نا، ان میں ایک 5 کی لسٹ ہوتی ہے. جو آپ کے پاس 12 میں نے بتایا نا، ان میں ایک 5 کی لسٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس عربک کے اندر آبجیکٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کی 5 ٹائپس ہیں. آبجیکٹ کی نا 5 ٹائپس ہیں. آپ جو آبجیکٹ کہہ رہے ہیں نا، یہ سمپل والا ایک آبجیکٹ ہے رائٹ، لیکن اس کی 4 اور ٹائپس ہیں. اس میں سے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مفعول لاجلی. مفعول لاجلی ایسا مفعول جو کسی ورب یا کسی فاعل یا کسی مفعول کے اوپر جو عمل واقعہ ہوتا ہے اس کی وجہ کو بیان کرے. جیسے یہاں پر ہے رزق اللہ کو، یہ مفعول لاجلی ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہ پاک نے جو ہے آسمان سے جو ہے فروٹ جو ہے وہ کیوں نازل کیے، اگر کوئی سوال کروں اس کے جواب میں جو آپ جواب دیں نا، تو وہ مفعول لاجلی کے ساتھ دیا جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی ابھی تو عید گزری ہے، ابھی آپ جو ہیں بڑی جلدی سے آگے کلاس کے اندر رائٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ کلاس کے اندر آ گئے ہیں، ابھی تو عید کا جو مزہ وہ بھی ختم نہیں ہوا. تو آپ کہیں گے انا جئت الی الفصل، جئت الی الفصل حبا للقرآن، حبا للقرآن. آپ سمجھ گئے رائٹ. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ اس کا جواب دیں گے نا، تو جواب کے اندر آپ نے ایک ناؤن استعمال کرنا ہے جس کو کیس 2 میں رکھنا ہے، اور وہ مفعول لاجلی ہوگا، اس کے جواب کو بیان کرے گا. آپ کے انا جئت الی الفصل حبا للقرآن. آپ سمجھ گئے رائٹ. تو یہاں پر یہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی. اچھا، یہ جو آپ واو کہہ رہے ہیں نا، آگے آپ نے واو کا کہا وانتم تعلمون، وانتم تعلمون رائٹ. تو یہ واو جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں واو حالیہ. چلیں یہ آپ یاد کیجئے گا. اب آپ کے نام، میں یہ جب بھی بقرہ پڑھاتا ہوں نا، تو ایک واو، ایک جو زیادہ سوال کرنا ہے تو یہ اب آپ کے ساتھ مختص ہو گیا. یہ واو حالیہ ہے، کیونکہ اس بقرہ میں بہت سارے واو حالیہ آنے ہیں رائٹ. اور یہ بیوٹی ہے. آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پتہ کیا ہونا ہے، جب حال آپ بیان کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو جملہ آتا ہے نا، وہ حال کو بیان کرتا ہے. جو اس سے پہلے کوئی بھی ناؤن ہوتا ہے نا، اس کے حال کو بیان کیا جاتا ہے رائٹ. تو اس کا ترجمہ اس حال کے اندر کرنا چاہیے. جیسے میں کہوں کہ بھائی نا میں مسجد سے گزر رہا تھا اس حال کے اندر کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا رائٹ. یہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے کرنا ہے. یہ آئے گا آگے، آپ یہ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں آئے گا. تو یہ واو حالیہ ہے. اس کے بعد جو جملہ آتا ہے نا، وہ کیا حال بنتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اس حالت کے اندر کہ تم جانتے بھی ہو رائٹ. ہاں اگر کوئی جہالت میں کر دیتا ہے رائٹ، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ بال نہ آئے رائٹ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حالت کے اندر کہ تم جانتے ہو رائٹ. بھئی اگر کوئی بندہ جانتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس پہ تو پھر کسی قسم کا مواخذہ ہے ہی نہیں نا رائٹ. تو ٹیکسٹ سے ہمیں امام صاحب کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ میں تو اس کی ترجمہ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ اور تم جانتے ہو. اور تم جانتے ہو تو پھر کیا معنی کریں گے؟ دیکھیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ واو جو ہے نا، یہ واو جو ہے نا، یہ واو جو ہے نا، اب دیکھیں جب آپ تفسیر کھولیں گے نا، کوئی بھی تفسیر آپ کے سامنے، تو وہ وہاں پہ علماء کیا کہیں گے، وہ آپس میں اختلاف کریں گے. بے شک آپ کوئی تفسیر کھول لیں نا جو لغت پہ بحث کرتی ہے، وہ کہیں گے یہ واو حالیہ ہے. ایک کیا کہے گا یہ واو عطفیہ ہے، ایک کیا کہیں گے یہ واو استئنافیہ ہے. یہ ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جب تفسیر میں آپ جاتے ہیں رائٹ. میں جیسے دیکھیں آپ کی اردو میں کوئی مسئلہ بن جائے کسی اولڈ اردو کے اندر، تو آپ اس کو لے جائیں کس کے پاس، ایک طرف مرزا غالب بیٹھے ہوں اور ایک طرف جو آپ کے جو ہیں علامہ اقبال تو بعد میں آتے ہیں، مرزا غالب بیٹھے ہوں، اور کیا بولیے میر تقی میر بیٹھے ہوں، اور تیسرے اور کون،
جو पुराने पर तो आप उनके जी फैज अहमद तो बाद की प्रोडक्शन बड़ी जी। तो शुरू के जो लोग जिन्होंने उर्दू जो है उसको जो अल्ताफ हुसैन हादी और मीर तकी मीर और ये जो है गालिब, तो ये बैठे हों तो आप उन सब के पास जाएंगे, अच्छा पेपर उनके सामने रखेंगे, उनसे कहेंगे ये जो उर्दू का यहाँ माना है ये बताइए, तो गालिब कहेगा भाई इससे ये मुराद है, दूसरा कहेगा इससे ये मुराद है, इससे ये मुराद है, राइट। तो ये ही यहाँ पे होता है। जब भी आपके पास कुरान आया तो हम देखते हैं पीछे जो बड़े थम थे ना अरबिक के, जैसे खलील थे, सिबोए थे, या उन लोगों ने इससे क्या माना लिया है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसी से होता है। तो ये वाव हालिया यहाँ पर, राइट, वो ज्यादा फिट आता है इधर, आप समझ रहे हैं ना, राइट। वो क्यों आता है ये आप चाह रहे हैं कि सारा मैं वो कैसे पता चलेगा, वो बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताना, अभी नहीं पता कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्या जो है हालिया है, ये क्या है, अभी नहीं, तो अभी थोड़ा सब्र कर दीजिए, राइट, ज्यादा हो जाएगा, राइट। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, तीसरा सवाल ये था कि रिस्क अल्लाकुम, ये डिफरेंट है उस वाले से, बस समा, राइट जी, बस समा जो है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, आप समझ रहे हैं। बस समा बिनाअन और फिराशन जो है उनसे बिनाअन और उनसे फिराशन से ये डिफरेंट, राइट, ये मफूल लिया जली है, इसमें इल्लत बयान की जा रही है, उसमें इल्लत नहीं है, राइट। उसमें जो समा था उसको और एक्सप्लेन किया गया है, राइट। जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो। देखिए अगर ना यहाँ पे आ जाता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा अल फिराशा, फिर ये सिफा मौसूफ हो जाता, सही, हाँ, अल फिराशा आ जाता ना, फिर सिफा मौसूफ हो जाता। तो वो सिफा मौसूफ नहीं हो रहा और उससे कोई और चीज बन रही है, वो चीज क्या है, राइट, वो हो सकता है इससे बदल हो सकता है इसकी तमीज हो, राइट, वो आ जाएगा बाद में। वो वन ऑफ द 5 रीजंस के वो क्यों नहीं, वन ऑफ द 12 रीजन, वन ऑफ द 12 रीजन, अच्छा 12 केस 2, हाँ केस 2 वाले ना, वन ऑफ द 12 रीजन है, राइट। उसके अंदर फिर हम छांट लेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा, थोड़े लोग नए हैं ना, राइट, तो थोड़ा सा फेमिलियर होने दें, फिर बाद में जाकर ना मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। आज वैसे ही बहुत ज्यादा ग्रामर होगी, राइट। ओके, ये आपको क्लियर होगी आयत, राइट, हो गया। अब जो है ना नेक्स्ट आयत के ऊपर जाते हैं, राइट, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इंशाल्लाह, राइट। हम सब हमें आयत नहीं दिख रही है। अच्छा, आयत नहीं, आप जी, तो ये प्लीज बता दिया करें थोड़ा सा जी। तो ये नेक्स्ट आई थिंक 3 आयतें और जो है ना वो बेर आपकी जितनी आयतें और पढ़ लेते हैं, राइट। अब क्या करें, आप लोग इतना पूछने लग जाते हैं, राइट, तो ज्यादा तेजी से जा ही नहीं सकते, राइट। लेकिन चलें ईद के बाद है ना थोड़ा सा आज वो कर लेंगे, 3 और आयतें। सबसे थोड़ा सा यानी फीडबैक ले लें, पता नहीं अब मैं रोकता हूँ तो पता नहीं दूसरों को बुरा ना लगता हो, मैं चाह रहा हूँ बस ये है कि जब रुकता है ना बंदा किसी अल्फाजों में, फिर वो हमेशा के लिए जब कुरान आप खोलते हो तो वो ना आपके जहन में रह जाते हैं उसके। तो वो देखिए उसका बेहतर तरीका पता क्या है कि ना अगर आप उसको पॉइंट आउट कर लें, लिख लें, और जब हम क्लास को कंक्लूड कर दें ना तो उसमें फिर उसके बाद आप सवाल शुरू कर दें, तो फिर ये है कि जिन लोगों को शौक होगा वो बैठे रहेंगे, वो सुन लेंगे कि भाई इससे क्या है। लेकिन बाद लोग अगर जल्दी में है ना तो वो फिर तो आपको पता है ना कि बाद लोग अगर जरा जल्दी में हैं, उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो बाद का टाइम ऐसा है ना, जल्दी होती है कोई, तो खास तौर पे सिस्टर्स भी है ना, राइट, तो उन्होंने खाना बाज़ों ने रोज़ा रखा हुआ था इसलिए लेट आए हैं, बाज़ों ने कोई खाना वगैरह करना होता है, बच्चों का सारा निज़ाम होता है, राइट, तो इसलिए ना फिर ज़्यादा उनके हम तूल नहीं देते, राइट। अगर आप उसको लिख लें, ना भी लिखें ना तो चैट में एक क्वेश्चन लिख दें, वो इस तरह से बनता रहे, फिर आखिर में हम उसको देख लेंगे जितनी देर आपको चाहिए, कोई मसला नहीं है, राइट। तो ये 3 आयतें और जो है ना हम देख लेते हैं, राइट, तो उसके बाद फिर ये क्लास जो है ना आज की कंक्लूड कर देंगे। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता आज वैसे, जी। वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, आ रहा है ना नजर, राइट। अच्छा, अब देखिए जो शुरू में आपके पास एक आयत आई थी ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, राइट, उसको तमहीद थी और उसको यहाँ पर ये चैलेंज कर दिया, राइट। ये आप देखेंगे कुरान में बहुत सारी जगहों के ऊपर, राइट, अल्लाह बार बार जो है ना इसको बराबर कराएंगे, राइट।
کہ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے خود سے کتاب بنا لی ہو، رائٹ. ہو سکتا ہے اس قرآن میں کوئی چینجنگ آ گئی ہو، رائٹ. 1400 سال تو ہو ہی گئے ہیں، رائٹ. تو اللہ پاک اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، رائٹ. اور پھر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نا دیکھیں یہ قرآن معجزہ تھا ان کے لیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا چلتا کہ قرآن میں ہے کیا، رائٹ. تو اس لیے چونکہ ان کو للکارا جا رہا ہے نا، تو اس لیے بار بار ان کو نا تھپکی دی جا رہی ہے، بار بار ان کو نا ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بڑا معجزہ ہے. یہ وہ سمجھ سکتے تھے، وہ 100% اس کو نا سمجھ سکتے تھے، رائٹ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اچھا تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا اس میں پھر ہم جو ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے نا ورب جو ہے نا وہ تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، رائٹ. جی تو ایک ہو گیا، پھر دو ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر تین ہو گئے، رائٹ. جی ابھی کے لحاظ سے جو ہے نا ہم تین جو ہے نا بڑے ورک جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے. جی صرف یہ بتا دیتا ہوں، ایک جو ہے نا ایک پاسٹ ٹینس ہے اور دو امپیریٹو ہیں. نزلنا پرفیکٹ، کیا آپ کا پاسٹ ٹینس آ گیا، رائٹ. فَأْتُوا فاتو، رائٹ. اور وَدْعُوا ہاں ودعو، اصل یہ ادعو ہے، ادعو ادعو ہے جی. تو پھر ودعو مل کر نا اس طرح سے بن گیا، رائٹ. دیکھیے جی کن نہیں ہے بس. اچھا وہ دیکھیے میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا صبر کر جائیے، وہ پھر آپ دیکھیں وہ زیادہ دیکھیے ابھی کے لیے اس کو رہنے دیجیے. وہ ورب ہی ہے لیکن وہ اس کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، وہ ورب جیسا ہے لیکن ورب ہے، اور ایسا ورب ہے کہ وہ آپ کو پھر جو ہے نا ناکو چنے چو بہا دے گا، لیکن وہ نا اس میں کائنڈ آف اختلاف ہے، وہ ہے لیکن ابھی اس کو رہنے دیں، رائٹ. ابھی یہ تین ہی دیکھتے ہیں ابھی کے لحاظ سے. جی تو آپ یہ دیکھیں ان جو ہے نا ان آتا ہے اگر کے لیے، جو کنڈیشنل آپ کے پاس سینٹینسز ہوتے ہیں نا انگلش میں بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ پاک وہی کنڈیشن لگا رہے ہیں، رائٹ. وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے، رائٹ. ان کن تم، اچھا آپ کو ایک ہوتا ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے، پھر ایک اس کا جواب ہوتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو تو پھر یہ ہو جائے گا، رائٹ. تو اگر آپ نے پہچاننا ہے نا عربک کے اندر کہ بھئی کون سی چیز جو ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو جو چیز بعد میں آ رہی ہے نا جس کو بولتے ہیں جواب الشرط، جو اس کا جواب ہے وہ فا کے بعد آتا ہے، اکثر فا کے بعد آتا ہے. جیسے آپ کے پاس نا ان آیا، اذا بھی آتا ہے، جیسے آپ کے پاس سورہ نصر میں ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فا آ گیا. وہ فا کے بعد جو چیز آ جائے گی یہ، اچھا فا سے پہلے جو ہو جائے، اگر وہ ہو جائے وہ محقق ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ والا کام کرنا ہے، رائٹ. تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ ان آیا نا تو اللہ پاک ان کے ساتھ ایک چیز کو مرتبط کر رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ اگر یہ پہلی چیز ہو جاتی ہے تو پھر فا کے بعد والی چیز کر لو. آپ سمجھ گئے نا، رائٹ. رائٹ سمجھ رہے ہیں نا، رائٹ. ہاں جی. اچھا تو وہ ان کا جو آپ کا پیر بن رہا ہے وہ فا کے ساتھ جو بن رہا ہے وہ فا کہاں پر ہے؟ فَأْتُوا ہاں بھی فا صورت جو اس کے فا کے اوپر لگا ہوا، رائٹ. تو یہ تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، رائٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کن تم فی رئی، ان کا معنی ان اگر کن تم ہو، رائٹ. فی رئی بن، وہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، رائٹ. اسی ریب کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وہاں اللہ پاک نے کہہ دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے اگر تمہیں کسی قسم کا ہے، ویسے تو نہیں ہے، ویسے تو اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ابھی تم جو ہو شک کے اندر ہو، فی ریب بن، رائٹ، کسی قسم کے جو ہے نا ریب کے اندر ہو، من ما، مما جو ہے نا یہ کمبینیشن ہے کس کا؟ من کا اور پھر ما کا. من کے متعلق ای ما پھر آپ کے پاس موصولہ ہے، اس کا معنی جو کچھ ہم نے نازل کیا، رائٹ. جو کا معنی ہوگا من سے، اور پھر ما جو کچھ، ای نزلنا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا بعض اوقات آپ شروع میں نازلہ تھا، اصل نازلہ تھا اور نازلہ کے شروع میں آپ الف لگا دیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ نازل کرنا، ای اتارنا.
اسی طرح اگر آپ مڈل والا جو لیٹر ہے زا، زا اصل نزلہ ہے نا، نزلہ، دیکھیں نون زا اور لام، اس کے شروع میں آپ نے الف لگایا تو اس کا معنی ہو گیا نازل کرنا. نزلہ کا معنی اترنا، انزلہ کا معنی اتارنا، نزلہ کا معنی نازل ہونا. اور پھر اگر آپ نون جو زا ہے نا، زا اس کو بھی ڈبل کر دیتے ہیں نا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے نازل کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، رائٹ؟ تو یہ یہاں پر جو ہے نا زا بیچ والا جو ہے نا وہ ڈبل ہوا ہوا ہے، نزلہ، 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 تو اس کا معنی کیا ہوا ہے؟ نازل کرنا، رائٹ؟ تو نزلنا، نزلنا، تو دیکھیے نا آپ کے پاس جو وہ آپ کے میں نے بتایا تھا پاسٹ ٹائم، نزلہ، نزلہ، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلت، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتن، نزلتو، نزلنا، نزلنا. نزلنا کا معنی جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا. اچھا پھر انزلہ اور نزلہ میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ پھر ہم دیکھ لیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. اچھا نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، کس کے اوپر؟ علی عبدنا. عبدنا جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، مل کر کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بنے گا. علی عبدنا ہمارے بندے کے اوپر. وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، رائٹ. اچھا یہ اب آپ کے پاس ہو گیا. اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو اس کے اندر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، تو پھر یہ فا جو ہے نا اس کا معنی ہوگا تو پھر کیا کریں جی؟ فاتو بسورۃ من مثلہ، رائٹ. فاتو کا معنی ہوتا ہے، دیکھیے پھر آپ یاد رکھیں کہ فاتو یہ عطا کے ساتھ ہے، اور یہ اگر اس کے ساتھ با ہے نا، با، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ لے کر آؤ، لے کر آؤ، رائٹ. آپ میں کہتے ہیں ائتی بہی، رائٹ. آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آ گئے، رائٹ. اگر آپ کو کوئی فون کرے کہ جی آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے، تو آپ اس سے کہیں گے ائتی بہی، ائتی بہی، مطلب اس کو لے آئیے، اس کو لے آئیے، رائٹ. تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ائتی بکأس من ماء، آپ کہنا ائتی بکأس من ماء کہ ایک پانی کا گلاس لے آئیے، لے کر آئیے. ہاں تو یہ با کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی لے کر آؤ، رائٹ. اچھا جی کیا لے کر آئیں؟ سورۃ من مثلہ، سورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورت جو ہے نا آپ بنا کر لے آئیے، رائٹ. اگر آپ کو اس کتاب میں کسی قسم کا شک ہے جو ہمارا، اگر آپ کو اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ جو ہو نا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، رائٹ. تو بڑی صورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بقرہ کو گھٹ دینا رہو کہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے نا اس جیسی صورت ہی بنا کے لے آئیے، رائٹ، رائٹ. اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے جو ہے فصحاء اور بلغاء ان کو بٹھائیے، بلکہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن، وَدْعُوا، پھر آپ کا نا رائٹ. وَدْعُوا کا معنی دعا، یدعو سے معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، رائٹ. تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، ای شہداء کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ بھئی جو اپنے مددگار ہیں. شہید کا معنی ویسے تو ہوتا ہے وٹنس، رائٹ. آپ کسی کو وٹنس کیوں بناتے ہیں؟ کسی کو مدد کے لیے، ہاں اپنی مدد کے لیے. تو یہاں پہ مددگار. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، اللہ پاک یہ کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر آپ مشرک ہو نا، سارے مشرک اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ کوئی کافر بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جن کو بھی اکٹھا کرنا ہے سب کو اکٹھا کر لیں، رائٹ. اور مشرک بھی اکٹھے ہو جاؤ، یہودی بھی اکٹھے ہو جاؤ، کرسچن بھی اکٹھے ہو جاؤ، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، نئے لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ کے سوا، رائٹ. اور ایک اور وہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا اس کے اندر، اگلی نہیں جو اگلا چیلنج آ رہا ہے 11ویں پارے کے اندر، وہاں پہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں جنوں کو بھی اکٹھا کر لو اپنے ساتھ، جنوں کو بھی اکٹھا کر لو. تو اللہ کے سوا جتنے بھی مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ سچے کس چیز میں ہو؟ جی تمہارے دعویٰ میں کہ اس میں ریب ہے. پرفیکٹ جی پرفیکٹ. یہ جو تم آپ دعویٰ کر رہے ہو نا وہ کرتے رہے دعویٰ، رائٹ. اس ٹائم بھی کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے سارے لوگ جو ہیں وہ دعوے تو کرتے رہتے ہیں نا، رائٹ. تو اللہ پاک نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم دعویٰ کرتے ہو نا. تو دیکھیے یہ یہاں پہ ایک چیز میں نے کلیئر کرنی ہے. دیکھیے
یہ قرآن کے شروع میں آپ کے پاس آئے الذین کفروا سواء علیہم انذرتم، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو یہ قرآن شروع ہو رہا ہے، شروع میں ہی کہہ دیا اس کے اندر کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. دیکھیں کتنے پیار سے اللہ پاک بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کہا ٹھیک ہے دعویٰ کر رہے ہو تم کر سکتے ہو دعویٰ، یہ اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب جو ہے اس میں شک ہے. اچھا بھائی اگر اس میں شک ہے تو پھر دیکھو پھر یہ کر لو، پھر اللہ پاک اس میں دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، رائٹ. بڑے اچھے طریقے جس طرح ڈیبیٹ کی جاتی ہیں اس طرح اللہ پاک کر رہے ہیں. اچھا وہ کہیں کہ بھئی ہم تو کمزور ہیں، رائٹ ٹھیک ہے پھر اپنے ساتھ جنوں کو بھی لے لو، ساری خلقت اکٹھی ہو جاؤ اور پھر کہیں بھئی یہ تو بہت بڑا کلام ہے. اچھا نہیں، اتنا بڑا نہیں بنانے کی ضرورت کہ اس کی 6000 اگر وہ سے پلس آیتیں ہیں نا، صرف 3 آیتوں کی ایک چھوٹی سی سورہ بنا کے لے آؤ. جیسے انا اعطیناک، آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو سارے اکٹھے ہو گئے، رائٹ. یہ 4 مقامات پہ جگہ جگہ، سورہ یونس میں کہا، سورہ ہود میں کہا، پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طور میں، رائٹ. یہ 4 اور جگہیں ہیں، اصل 5 جگہوں کے اوپر ہیں. تو یہ سارے کے سارے بیٹھ گئے. یہ جو ان کے بڑے تھے نا، ایک کو بٹھا دیا بھی بیٹھ کے اب بناؤ، رائٹ. آپ کو یاد وہ بیٹھا سنتے، جب ایک قرآن کی آیت سنی نا، وہ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت، قرآن کی سب سے بلاغت کے اوپر مبنی آیت. تو اس نے اپنے قلم توڑ دیا، اس نے کان پکڑ لیے بھئی یہ ہم نہیں بنا سکتے، رائٹ. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی وہ جیسے جو کعبہ تھا نا اس پہ بڑے کلام لگے ہوئے تھے. یہ ایسے ہے جیسے سمجھے لکھنؤ کے اندر ایک جو ہے نا اردو کی وہ ان کی ایک سب سے بڑی لائبریری ہو، آرٹ گیلری ہو، اور اس میں وہ کہیں کہ جو مرزا غالب جو ہے نا 5 6 7 بڑے جو شعراء ہیں نا ان کا جو پائے کا کلام ہے نا وہ ہم نے وہاں پہ لگانا ہے، رائٹ. تو وہ ہر ایک جو شاعر ہے اس کا ایک کلام وہاں پہ لگا ہو، مرزا غالب کی کوئی ایک غزل لگی ہو، رائٹ. اس کے بعد میر تقی کی کوئی غزل لگی ہو، علامہ اقبال کی کوئی غزل لگی ہو. تو وہ کہیں کہ اچھا یہ ہمارے پاس لگی رہیں گی یہاں تک کہ کوئی نیا شاعر ایسا کلام لائے جو اس کے پائے کا ہو تو وہ ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ اس کو لگا دیں گے، رائٹ. تو اس کے بعد جو بھی نیا شاعر کلام بنا کے لائے نا تو وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ چیک کریں کہ بھئی یہ اس پائے کا ہے تو پھر اس میں سے ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا جائے گا، رائٹ. آپ سمجھ رہے ہیں نا، رائٹ. اگر اس طرح سے ہو تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا کعبے کے اوپر نا، کیونکہ ان کا اور تو کوئی کام ہوتا نہیں تھا، یہی کام تھا کہ وہ شعر پڑھتے تھے، ایک ایک جگہ پہ 1000 شعر. تو اس وقت جو 7 المعلقات جو تھے نا بڑے شاعروں کا کلام تھا، 7 بڑے شاعر وہ لگا ہوا تھا کعبے کے اوپر، اور اگر کوئی اس سے اچھا کلام لاتا تو اس کو ریپلیس کر دیتے، رائٹ. تو پھر یہ آپ کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے نا وہ انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورہ، رائٹ. قرآن میں ویسے 3 صورتیں ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک جو ہے قل واللہ احد ہے، سورہ عصر ہے، اور پھر انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر کے بھی ورڈنگ آپ دیکھیں نا، ورڈ کے لحاظ سے، الفابیٹ کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ہے. تو وہ جب نازل ہوئی تو وہ لگا دی اس کے اوپر، تو پھر کسی کی جرت نہیں، جو بھی پڑھتا اس سورہ کو انا اعطیناک الکوثر، رائٹ، تو وہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پھر اس کلام کو ہٹا سکے. انا اعطیناک، اس کیونکہ اتنی پاور تھی اس کے اندر تو ان کو اپنا کلام جو ہے وہ ہیچ نظر آیا، رائٹ. اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو پھر ہٹا دیتا کیونکہ وہ اتنا پاورفل کلام تھا. اب وہ کتنا پاورفل تھا وہ وہی سمجھے، ہم تو نہیں سمجھ پاتے نا، رائٹ. ہم تو بس پڑھتے رہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر صلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، خلاص بات ختم ہوگی، رائٹ. تو آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ نہیں بنا سکے، رائٹ. اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے کتنا عرصہ گزر گیا، اس کلام جیسا جو ہے نا نہیں بنا پائے. کوششیں بہت کی لیکن نہیں بنا پائے، رائٹ. جی تو پھر ان کنتم صادقین یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، رائٹ. اچھا اب جب یہ ہو گیا نا، دیکھیے بڑے پیار سے اللہ پاک نے بات کی، رائٹ. تو صرف پیار ہونا تو بچے بھی جو ہیں آپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، رائٹ. یہ بھی سائیکالوجی کہتی ہے دونوں چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے، رائٹ. تو وہ پیار زیادہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا. تو آگے تھوڑا سا پھر اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، رائٹ. فَإِلَّمْ، اب دیکھیں فا پس پھر جو ہے نا ان آ رہا ہے، یہ اصل ان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا ان، پھر آپ کے پاس ان آ رہا ہے. جی تو ان آ رہا ہے، یہ پھر ان آ گیا. ان کا آپ کو مطلب جو ہے نا سمجھ آ گیا. ان کس کے لیے؟ اگر
فا جو ہے اس کے لیے پھر اگر، رائٹ، پھر اگر اللہ پاک بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کو بنایا ہے اور ہمیں اپنے کلام کا بھی پتہ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا، رائٹ، یہ اس میں ابھی میں نہیں گرامر میں نہیں جاؤں گا، رائٹ، لیکن لم تفعلوا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، مطلب یہ پھر کس کو کور کیا، مطلب اللہ پاک جو ہے نا پیس کو کور کر رہے ہیں اس کے اندر. پھر اگر یہ تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو، کہ یہ اس جیسی صورت کو نہ بنا لا سکو، نہ بنا پاؤ، تو یہ آپ پیس کور ہو گیا اس کے اندر. اور پھر آگے بھی دیکھیں، آگے بھی اللہ پاک کا آپ دیکھیں وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھیے یہ بھی نیگیٹو ہے آپ کے پاس لم بھی، لیکن لم جو ہے نا کس کے اوپر آئے، یہ آپ کے پاس کون سا ٹینس ہے یہ بتائیے گا ذرا، یہ کون سا ٹینس ہے آپ کے پاس، پریزنٹ. کیسے پتا چلا؟ تفعلوا ہے. تا سے شروع ہو رہا ہے، تا سے تا اسٹارٹ ہو رہا ہے، تا سے. تا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تا سے اسٹارٹ. اچھا دیکھیے یہ پریزنٹ ٹینس تھا، لیکن پریزنٹ کے اوپر جب یہ لم آتا ہے نا، لم، تو یہ اس کو پیس میں لے جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، یہ پلیز اس کو لکھ لیجئے کہیں پہ، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. دیکھیے آتا ہے نا قل هو اللہ لم یلد ولم یولد، وہاں پر بھی آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس ہے، لم آیا اس کو پیس کے اندر لے گیا. یہاں پر یہ لم آیا اس کے بعد پریزنٹ ٹینس آ رہا ہے، یہ اس کے بعد نا پریزنٹ کو لے جاتا ہے پیس کے اندر، اور پھر اس میں ایمفیسس بھی ڈال دیتا ہے، ایمفیسس ڈالتا ہے، اس کو پیس میں لے جاتا ہے، اس کو کیس 4 میں لے جاتا ہے، اس کا نون بھی گر گیا، رائٹ. تو یہ ایمفیسس کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں لم تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہ کر سکو گے، رائٹ، یہ پیس کو کور کیا. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپ لن دیکھ رہے ہیں، اور یہ کس کے اوپر آ رہا ہے، پریزنٹ کے اوپر. پھر پریزنٹ پہ آ گیا، پھر پریزنٹ پہ آیا. پریزنٹ پہ جب یہ آ جائے تو یہ اس کو پھر فیوچر میں لے جاتا ہے، ایک اس کو پیس میں لے جاتا ہے، اگلا اس کو پھر فیوچر میں لے جاتا ہے، فیوچر میں لے جا کر پھر اس میں بھی ایمفیسس لے جاتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. آپ پلیز یہ سمجھ رہے ہیں نا، رائٹ. دیکھیں تو یہ دونوں نیگیٹو ہیں، یہ بھی نیگیٹو کا حرف ہے، یہ بھی نیگیٹو کا حرف ہے، یہ دونوں پریزنٹ پہ آ رہے ہیں. یہ پریزنٹ پہ آ کے اس کو پیس میں لے جائے گا، یہ پریزنٹ پہ آ کر اس کو فیوچر کے ساتھ مختص کر دے گا، اور دونوں میں ایمفیسس آ جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، اور نہ تم ہرگز نہ کر پاؤ، مطلب پیس کے اندر، رائٹ، اور تم ہرگز کر بھی نہیں پاؤ گے، اور تم سے ہونا بھی کوئی نہیں ہے، رائٹ. ابھی تک تو نہیں کر پائے، اور پھر اللہ پاک ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں بھائی تم سے یہ کام ہونا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لو، رائٹ. یہ کبھی ہوتا ہے نا، دیکھیے کبھی کوئی اس طرح آپ کے پاس دعویٰ کرے تو آپ کہ اچھا بھائی آپ ٹرائی کر لو، لیکن ہونا کوئی نہیں. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بھائی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، چلو میں جا کے تھوڑی ٹرائی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے لڑائی میں سالو کر دوں. آپ کہیں اچھا آپ اپنی ٹرائی کر لو، ہونا کوئی نہیں. ویسے مطلب آپ اپنے ہی علم کی بنیاد پہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز کہہ دیتے ہیں، رائٹ، ادھر سے خیر کی کوئی توقع نہیں، ہونا کوئی نہیں. تو اللہ پاک اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، یہاں پر اللہ پاک نے بتا دیا وَلَن تَفْعَلُوا، بھائی سارے مل بھی جاؤ نا تو یہ ہونا کوئی نہیں ہے، نہیں کر پاؤ گے، ہرگز بھی نہیں، رائٹ. تو جب یہ سب کچھ اللہ نے کہہ دیا، نہ پیس میں تم بنا سکتے ہو، نہ پریزنٹ میں بنا سکتے ہو، نہ فیوچر میں بنا سکتے ہو نا، تو پھر اللہ پاک آپ ڈرا رہے ہیں، ای فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، رائٹ، الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ. یہاں پر پھر آپ کے پاس دو جو ہے نا ورب آ رہے ہیں، رائٹ، رائٹ، دو آپ کے پاس ورب آ رہے ہیں. وہ کون سے ورب ہیں دیکھیے، ایک آپ کے پاس پہلے تو تفعلوا آ گیا تھا، پھر ہاں وہ آگے وہ علیحدہ ہو گئے، وہ دو آپ کے پاس ورب. پھر آگے جو ہے نا ایک ہے اتقو، اتقو اصل اتقو ہے پھر فا کے ساتھ ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، وہ الف جو آتا ہے نا ہم لگاتے ہیں حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. وصل کا مراد یہ ہے، آپ چونکہ اس کو پڑھ نہیں نہ پا رہے تھے اس لیے آپ نے الف لگایا. اب اگر کسی پچھلے لیٹر کی وجہ سے آپ اس کو پڑھ پا رہے ہیں نا تو وہ الف چلا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ یہاں پر فتقو اصل اتقو ہے، اتقو جیسے حدیث میں ہے نا اتقوا النار ولو بثمرہ، کہ جہنم سے ڈرو، بے شک جو ہے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے کر جو ہے نا جہنم سے بچو. تو یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اتقوا النار، یہ فے پچھلے ان کی وجہ سے، ہاں فا کی وجہ. تو اصل یہ ہے کہ اتقوا اللہ، جب کہتے ہیں نا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو پھر یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو فتقوا النار، کہ ڈرو، کس سے ڈرو، النار جہنم سے. اور پوچھے بھئی آگ سے ڈرو، بھئی آپ پوچھیں بھئی وہ کون سی آگ ہے جس سے ہم ڈریں، تو اللہ پاک نے آگے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ بھئی ایسے نہ سمجھو کہ بھئی یہ دنیا کی آگ ہے یا کوئی ہم ویسے ہی
आग कह रहे हैं, नहीं, आगे बता दिया अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लती देखें ये फिर आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि नार जो है ना, आपको अगर याद हो मैंने आपको बताया था फेमिनिन के लिहाज से, नार जो है वो क्या है, जहन्नुम के जितने नाम आते हैं ना वो सारे फेमिनिन। हाँ फेमिनिन, जहन्नुम के सारे जितने नाम आते हैं सारे फेमिनिन है, राइट। तो नार भी उसका एक नाम है, वैसे ही तो फेमिनिन आ रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन जो आया ना वो क्या आया है, वो भी फेमिनिन आया, राइट। अल्लजी नहीं आया बल्कि अल्लती आया, राइट। वो किसको रिप्लेस कर रहा है, किसको, नार को। तो आप कह रहे हैं कि वो नार, फिर अल्लाह पाक उसका इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वकूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये ना समझो कि उसमें हम डालेंगे और निकाल लेंगे, नहीं, ये उसकी शिद्दत यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। और वो शिद्दत क्या है, वकूदुहा अन्नास, वकूद आपको कहते हैं, देखिए जब आप बारबेक्यू करते हैं ना, तो उसके लिए आप जो जाके वो लेकर आते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो आप लेते हैं, जो कोयले लेकर आते हैं, वो उसको वकूद कहते हैं, उसको वकूद कहते हैं, राइट। आप समझ रहे हैं ना। तो वो वकूद है, मतलब जिसके जरिए आप उसको जो जलाते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे आग जलाएं तो आग, लकड़ियां जो जलाते हैं, लकड़ियों से उसको जलाया जाता है आग को। तो वो ईंधन, ईंधन से मुराद यही होता है जिसके जो असल चीज हो, जिसके जरिए आप जो है आग जलाएं। तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा डरो नहीं, ऐसा ना काम करो, और डरो उस आग से, ये ना समझो कि आग में सिर्फ आपको जलाया जाएगा, राइट। ये थोड़ी शिद्दत जो है ना, ये डराना जो यहाँ पर मकसूद है। देखिए जब आप बारबेक्यू करते हैं ना, तो उसका, आज मैं इसलिए बारबेक्यू कह रहा हूँ, बारबेक्यू का मौसम है ना, राइट। तो अगर आप बारबेक्यू करते हैं ना, तो वो जो कोयले होते हैं वो क्या है, वो वकूद है, राइट। अब जो बेचारा ऊपर आप चिकन वगैरह लगाते हैं जिसको, वो भी तो बेचारा जल रहा होता है, लेकिन वो वकूद नहीं है। जिसको आप ऊपर जिसको पका रहे होते हैं ना, वो भी बेचारा जो होता है, वो आग तो उसको लग रही होती है, तपिश तो उसको लग ही रही होती है, लेकिन वो असल जो है क्या, वो वकूद, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या यहाँ पॉइंट में बनाना चाह रहा हूँ। वो यही है कि जो जिससे आग जलाई जाती है ना, वो बेचारा जलते जलते जो है ना, ज्यादा उसको तपिश होती है, क्योंकि उसकी वजह से आग जो है बन रही होती है। कि चीज है कि जो बारबेक्यू का जो गोश्त होता है उसको भी वो लग रही है तपिश, आपको भी लग रही है, आप भी ऊपर खड़े हैं, आपको भी लेकिन वो आपको थोड़ी लग रही है, फिर उसको जो गोश्त है उसको और थोड़ी लग रही है, असल तपिश तो उसको लग रही है जिसकी वजह से आग बन रही है। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं, देखो ये नहीं कि हम तुम्हें उसमें जलाएंगे, बारबेक्यू की तरह आपको नहीं करना हमने, या आराफ की तरह ऊपर बिठा देंगे दीवार के ऊपर, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। अगर ये काम करोगे ना, ये सारे हमारी किताब में शक करोगे, उसी के ऊपर आ रहा है ना, राइट। तो फिर क्या होगा, आपके जरिए से हम आग को जलाएंगे, आपके जरिए से, इन लोगों के जरिए से फिर हम आग को जो है वो जलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ब्यूटी है थोड़ी सी, थोड़ा सा वो अल्लाह पाक डरा तो रहे हैं ना, लेकिन डराने के लिए भी अल्लाह पाक ने ना ये नहीं कहा, वहां पर अल्लाह पाक ने डराने के लिए ना वो वहां उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आप अगर देख रहे हैं, अल्लाह पाक ने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, किन को जलाया जाएगा, देखिए वकूदुहा अन्नास, देखिए ये फिर आपके वकूद जो है ना, ये आपके पास मुजाफ है, ये आपके पास नाउन है, ये मुजाफ हो गया, फिर इसका मुजाफ ले क्या है, हा, राइट। तो ये मुजाफ लेकर बन करना क्या बना, ये मुब्तदा बन रहा है, अन्नासु ये फिर इसकी खबर बन रही। आप कह रहे हैं वकूदुहा, या आप इसको ऐसे कहें अन्नासु वकूदुहा, क्या माना होगा, आप कहिए अन्नासु वकूदुन्नार, अन्नासु वकूदुन्नार, क्या माना होगा, लोग आग के फ्यूल है। हाँ परफेक्ट, ये नॉमिनल सेंटेंस हो गया, राइट। हाँ, तो ये नॉमिनल सेंटेंस यहाँ पर जो है ये यहाँ पर लाया जा रहा है, राइट। तो अल्लाह पाक, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं लोग क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पर मुखातिब क्यों नहीं किए गया। तो यहाँ पे ये भी तो कहा जा सकता है वकूदुहा वकूदुकुम वकूदुकुम, उनको क्यों नहीं मुखातिब किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कलाम जो है ना, देखें वहां पे पीछे आ रहा था, इसको कहते हैं, जैसे आपने फातिहा में देखा कि अल्लाह पाक सेकंड उनसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन मुखातिब होते होते एकदम से अल्लाह पाक थर्ड पर्सन में चले गए, आप समझ रहे हैं, राइट। देखिए एकदम से थर्ड पर्सन के अंदर चले गए, क्योंकि उनसे थोड़ी सी वो भी कर रहे थे ना, जरा अल्लाह पाक ने क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वो सख्त किस्म का कलाम आ गया, तो अगर बिल्कुल उनको मुखातिब हो जाता तो बेचारे
ज्यादा ही हो जाता तो अल्लाह पाक एकदम से मुखातिब होके ना थर्ड पर्सन में चले गए हैं, राइट, थर्ड पर्सन में चले गए हैं, राइट, थोड़ा सा उनकी तवज्जो लेने के लिए, डर जो है वो थोड़ा सा कम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनके आदमी जो लोग हैं ना वो उसका क्या होंगे, ईंधन होंगे। ये नहीं कहा जा रहा कि तुम उसका ईंधन होगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ये नहीं अल्लाह पाक ने कहा कि तुम डरो, पीछे चूंकि ये आ रहा था तुम ना कर सकोगे, हरगिज ना कर सकोगे, तो फिर डरो उस आग से जिसका तुम ईंधन होगे, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि डरो उस आग से कि जिसका जो है ना लोग ईंधन होंगे, और वो लोग ही नहीं होंगे, अल-हिजारतु, और फिर पत्थर जो है वो भी जो है वो ईंधन होंगे, राइट। अब वो पत्थर से मुराद यहाँ पर तो ये आ रहा है, लेकिन अगर आप अगर 16वें पारे में जाए ना, वहां पे कहा इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तो इससे मुराद यह है कि पत्थर, क्योंकि पीछे आया था ना कि भाई अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा दूसरों को ना पुकारो, कि जिनकी आप इबादत करते हो ना वो पत्थर की मूर्तियां ही हैं, वो बेशक वो मुशरिकीन मक्का के पास हों, राइट, या फिर वो जो है आप देख लें पूरे इंडिया के अंदर आप देखते नहीं है उन्होंने पत्थर की मूर्तियां बना बना के जो है वो रखी हुई है। ये अभी आप पटेल स्टोर में जाएं वहां पे भी उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई हैं, राइट, जिनको पूजते हैं, राइट। तो ये मूर्तियां जो है ना ये भी बेचारी जो है ना वहां पर जाएंगी, राइट। तो अल्लाह पाक ने कहा जिनको पुकारते हो वो मूर्तियां पत्थर की जो बनी हुई हैं, राइट, पत्थर की हो या जिस भी चीज की बनी हुई है, राइट, वो भी, और फिर तुम भी जो है ना ये ईंधन होंगे किसके, उसके मतलब आग के। तो ये जरूर, हाँ, और फिर वो आग किसके लिए, उइद्दत लिल काफिरीन, राइट, उइद्दत, देखिए इसके ऊपर ना पेश आ रहा है, राइट, उइद्दत, राइट, ये पैसिव हो गया, इसके अंदर फिर आपके पास फाइल जो है ना वो नहीं आएगा। उइद्दत जो तैयार की गई है, जो तैयार की गई है किसके लिए, लिल काफिरीन, कुफर करने वालों के लिए। काफिर से मुराद यही होता है कि जो फिर किसी चीज की को जुटला दे, राइट। तो ये जो फिर जुटला देना, देखें आप फिर बना के तो ला नहीं सकते उस जैसे, तो फिर उसको मान लो, अगर नहीं मानोगे तो फिर आग से डरो जिसके ईंधन ये होंगे, और फिर ये उनके लिए तैयार की गई है जो फिर बेखामखा जो है किसी चीज के अंदर जो है ना शक करते हैं, राइट, क्लियर हो गया, राइट। तो ये वो इद्दत का ते जो आ रहा है वो फेमिनिन के होगा, उइद्दत, हाँ, ये थोड़ा देखिए उइद्दत का ता जो आ रहा है ना, उइद्दत जो ये किसके लिए आ रहा है, ये नार के लिए आ रहा है, उइद्दत, ये ज्यादा हो जाएगा, आप इसको नहीं ले पाएंगे, मुझे ये प्लीज याद कराइएगा बाद में, राइट। देखिए मैं चलें बता ही देता हूँ, आप पूछते हैं तो फिर अब देखिए ये ना हो सके। देखिए तो ये इसको हम रिप्लेस करते हैं। देखिए अब ये जो इन्होंने पूछा है ना, ये पूछा है कि एक होता है एक्टिव और पैसिव, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव, राइट। देखिए आपके अअद्दल्लाहु अन्नारा लिल काफिरीना, ये इसका क्या माना होगा, अभी हम ये तो पढ़ चुके हैं ना कि इससे क्या, अद्दा का माना होता है तैयार करना, राइट, अद्दा तैयार करना, जी, अल्लाह ने तैयार की नार काफिरों के लिए, राइट। ये आपको सिंपल है, कैसे पता चला, ये आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये उनके आगे उसके। तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने तैयार किया जहन्नुम की आग किसके लिए, काफिरों के लिए, राइट। देखिए तो ये अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करने के, ये आपके पास एक उसकी काज आ गई ना, देखें केस 1 की एक काज आ गई, केस 2 की एक काज आ गई, राइट, ये आपको एक एक काज आ गई, सिंपल सिंपल। अच्छा अब अगर आपने इसको पैसिव बनाना है तो आप क्या करते हैं, जो इसका फाइल होता है ना, जो काम करने वाला है उसको आप खत्म कर देते हैं इसके अंदर। किस वजह से करते हैं, हो सकता है वो फेमिलियर हो, यहाँ पे फेमिलियर है ना, राइट। तो अल्लाह जो है ना उनको खत्म करते हैं, राइट। तो देखिए फिर क्या होगा जब आप उसको खत्म करते हैं ना, तो होता है क्या है, अब पैसिव बना रहे हैं, पैसिव, राइट, पैसिव बना रहे हैं। तो ये जो आपके पास ये है ना, इसको क्या करते हैं, इस पे पेश लगा देते हैं, ये अभी के लिए थोड़ा सा, और इस पे देर लगा दीजिए इधर। ये मैं फिर बताऊंगा, ये पूरा अलग से है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए इस पे पेश लगाई, पहले जबर थी, पेश लगा दिया आपने, राइट। अच्छा ये तो आपने कर दिया, अब ये अल्लाह जो है ये इसको आप हटा देंगे, राइट। तो अब आपके पास नार आ गया। अब होता क्या है कि ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना, रिप्लेस होके किसकी जगह पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया। ये ऐसे है कि देखें कोई बादशाह हो ना, कोई प्रेसिडेंट हो किसी मुल्क का,
تو وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے سر پہ ایک تاج ہوتا ہے پریزیڈنسی کا, رائٹ. اب وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے, سمجھے ان کو کرونا وائرس ہو گیا, وہ چلے گئے ایسی, وہ جو ہے کیا وہ اس سے ڈیل کر رہے ہیں, تو اس کی جگہ جو ہے نا کوئی اور پریزیڈنٹ بن جائے گا. اب جو کوئی اور پریزیڈنٹ بنتا ہے نا, اس کو پریزیڈنسی کا جو تاج تو وہ تو ملے گا نا, رائٹ. چینج ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے, یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی ملک کے دورے پہ جائے تو پیچھے جو ہے کوئی وائس پریزیڈنٹ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے, تو وہ ایز اے ٹیمپریری کیا بن جاتا ہے, وائس پریزیڈنٹ. اب یہ جو آپ کے پاس آبجیکٹ تھا نا, یہ وائس پریزیڈنٹ کسی جگہ پہ آ رہا ہے, پریزیڈنٹ کی جگہ پہ. اب اس کی جگہ پہ آئے گا تو اس کے سر پہ جو تاج ہوتا ہے نا وہ لے لیتا ہے. یہ دیکھیے, یہ اس کے سر پہ تاج آ گیا, یہ آ گیا. اب دیکھیے جو اب ان دونوں میں مطابقت کرنی پڑتی ہے آپ کو, ان دونوں میں مطابقت کرنی پڑتی ہے. کیسے بھلا, یہ آپ کے پاس فیمینن ہے نا, تو اس کو آپ کو فیمینن بنانا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ فیمینن ہو تو اس کو بھی آپ کو فیمینن بنانا پڑے گا. یہ فیمینن ہے نا نار, تو اس کو فیمینن بنائیں گے, تو اس کے لیے آپ تا لگاتے ہیں ادھر, یہ تا لگ گئی ادھر. تو یہ اعدت النار. اب النار جو ہے نا اس کو ویسے ہی آپ نے النار یہاں لکھا ہوا ہے نا, اس کو بھی ہٹائیں گے تو اس میں ایک ضمیر ہے ہیا جو لوٹ رہی ہے پیچھے نار کی طرف, رائٹ. تو اصل یہ اعدت ای وہ تیار کی گئی ہے. وہ کیا تیار کی گئی ہے, ای وہ جہنم, ای وہ جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے, کافرین کے لیے, رائٹ. ابھی آئی تھنک آپ کو تھوڑا سمجھ آ گیا نا, رائٹ. رائٹ, اگر نہیں سمجھ آیا تو ابھی پلیز جو ہے نا, یہ کیونکہ بہت جی زیادہ, آ گیا سمجھ. ہاں, تو یہ اگر نہیں بھی آیا نا تو یہ بعد میں انشاءاللہ دوبارہ بھی میں ریپیٹ کر دوں گا بار بار. تو اب یہ عزیر بھائی ہیں نا, تو یہ ہمیں کہاں جان چھوڑیں گے. تو یہ آتا رہے, آتا جائے گا, تو یہ آپ کا ریپیٹ ہوتے جائے. یہ ہو گیا دیدی. اب ایک اور آیت پڑھیں گے, پھر آج کے لیے نا اتنا ہی کافی ہے, رائٹ جی. تو یہ دیکھیے, پھر آپ کو ایک بتاؤں, قرآن کا اسلوب ہے, اور قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے, یہ پوری سائیکالوجی جو ہے اسی کے اوپر بیس ہے, رائٹ. صبح شام آپ چیزیں سنتے ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں آتی ہیں, رائٹ. تو دیکھیں یہ ساری چیز یہ بھی قرآن کے اندر آپ کو مل جائیں گی, رائٹ. تو وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے نا, تو دونوں چیزوں, اگر آپ کو اس میں جو ہے نا کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہی پیش آتے ہیں, تو بعض کا تھوڑا سا اس کو کھینچنا بھی ہوتا ہے. بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے, رائٹ. یہی کہا جاتا ہے کہ اگر والدہ جو ہے نا وہ زیادہ لینینٹ ہے نا, زیادہ بچوں کے ساتھ وہ فرینک ہیں, رائٹ, تو پھر والد صاحب جو ہے نا ان کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے. یا اس کو اپوزٹ کر لیں, والد صاحب اگر وہ ہیں تو والدہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے, رائٹ, کیونکہ بیلنس کرنا پڑتا ہے دونوں چیزوں کے اندر, رائٹ. تو وہ یہی چیز ہے یہاں پہ اللہ پاک جب ایک چیز سے ڈرا رہے ہیں نا, رائٹ, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بیلنس کرنے کے لیے پھر بعد میں جو ہے نا خوشخبری بھی آئے گی. یہ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے گا, ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. تو اسی لیے اگر یہ آپ قاعدہ یاد کر لیں کہ جہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے نا وہاں پر پھر ہنسایا بھی جائے گا, جہاں پہ ڈرایا جائے گا وہاں پہ ہنسایا بھی جائے گا. بعض کا ہنسایا پہلے جائے گا, ڈرایا بعد میں جائے گا, یہ آتا جائے گا اسی. تو یہاں پہ اللہ پاک نے اگر ڈرایا نا تو پھر دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے نا جو نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اس میں شک کرتے ہیں. اچھا, آپ جو شک نہیں کرتے اس پہ ایمان لاتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, رائٹ. یہ تو شک کرنے والے ہوئے نا, ان کا یہ ہوا. ان کو بھی اللہ پاک نے ڈرایا ہے, یہ نہیں کہا تم جہنم میں ہی جاؤ گے, نہیں, ان سے صرف کہا کہ ڈر جاؤ, رائٹ. اور پھر جو اللہ کی کتاب پہ ایمان لے کر آئیں اچھے طریقے سے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں, ان کے لیے کیا ہے, پھر آگے آ گیا. اور یہاں پہ دیکھ, ہاں وہ آ گیا, اس کو زیادہ ایکسپلین کیا. دیکھیں ہنسایا اللہ نے زیادہ ہے, یہاں تو تھوڑا سا رلایا نا تھوڑی سی چھوٹی سی آیت کے اندر, تو ہنسایا جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اس کے لیے آیت آپ کے پاس آ گیا وبشر الذین, رائٹ. لوگ سن کر جو ہے نا یہ پریشان نہ ہو جائیں, تو اللہ پاک نے یہاں پہ کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, رائٹ, ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, رائٹ. تو اس میں سے ورب جو ہے نا ہم دیکھتے جاتے ہیں, رائٹ جی. تو پکڑیے جی ورب جو ہے, ہاں بشیر, پرفیکٹ جی. بشیر آ گیا آپ کے پاس, ہے آمن, بشیر آ گیا, پھر آمنو آ گیا, پھر آگے جی عاملو آ گیا, پھر ان لہم جنات, ہاں جی, تجری آ گیا آپ کے پاس, من تحتی الانہار, روزی کو جی, پرفیکٹ, منہا من ثمرۃ رزقا,
नहीं रिज़्क़न नहीं है वर्ब, क्यों? قالوا दो ज़बर लगे हुए हैं, राइट? قالوا क़ालू आ गया, हाज़ल लज़ी رزقنا رزقنا रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जी, وأوتوا व उतू, राइट, परफेक्ट। बिही आपको बता मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फीहा खालिदून। خالدون नहीं नहीं, खालिदून नहीं है जी, देखे ना, अच्छा मुस्लिमून खालिदून, राइट? ये तो आप थोड़ा सा इसे समझिए ना, मानून के साथ आ गया, राइट जी। तो बशिर, बशिर आपके पास फिर इम्पेरेटिव है, राइट? बशरा युबशिरु से बशिर है, राइट? बशिर मैंने आपको बताया था, अरब जब भी आप आते हैं ना मुस्कुरा रहे हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? बशिर, बशिर, बशिर ये कहते हैं। तो बशिर का माना कि आप खुशखबरी सुना दीजिए, ऐ बशिर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुना दीजिए ऐ खुशखबरी किन को? अल्लदीना, अब आप देखें फिर आपके पास ये आ गया क्या? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्लूरल है, अल्लदी की प्लूरल है, राइट? अल्लदीना आप बशारत सुना दीजिए उनको, किनको? आमनू के जो ईमान लेकर आए। अच्छा सिर्फ ईमान नहीं लाते ना, साथ अगली चीज भी करते हैं, वो क्या करते हैं? आमिलु सालिहात, राइट? तो आप पढ़े ना, आमिलू, आमिला, आमिला, आमिलू, आमिलू करते हैं क्या? अस्सालिहात, राइट? अच्छा ये अस्सालिहात के नीचे ज़ेर क्यों लगी हुई है? इस पे तो ज़बर आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना। ये प्लूरल फेमिनिन प्लूरल हाँ फेमिनन है, केस टू फेमिनन के ऊपर परफेक्ट जी, फेमिनन है तो उसके ऊपर जो है वो नहीं लगती, ज़बर नहीं लगती, वो ज़ेर के साथ ही ऑब्जेक्ट आता है, राइट? तो वआमिलु सालिहाती, परफेक्ट, कि वो जो अमल करें, क्या नेक अमल भी किए, सिर्फ ईमान के ऊपर नहीं किया, थोड़ा सा उन्होंने एफर्ट भी किया, एक्शन भी किए। फिर उनके लिए क्या है? अन्ना लहुम, बेशक बेशक जो है ना उनके लिए है क्या चीज जी? जन्नातिन, जन्नात हैं, राइट? ये फिर कभी कहीं पे आएगा ना, मैं फिर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, राइट? जन्नातिन, जन्ना बोलते हैं, राइट? कि जन्ना ऐसे देखें, जन्ना ऐसा होता है बाग कि जिसके अंदर इतने दरख्त हों कि उसके अंदर जो है ना कोई सूरज की किरण जो है ना वो नीचे ना जा सके, राइट? आपने शायद तखय्युल में ही किया होगा, राइट? कि यहाँ पर हम बड़ा खुश होते हैं भाई, हमने अपने घर के पीछे एक बड़ा जो है ना वो दरख्त लगाया हुआ है, राइट? आप किसी के घर चले जाए ना, वो दिखाते हैं, देखो भाई बड़ा दरख्त लगा हुआ है, पुराना दरख्त, राइट? एक दरख्त पे ही खुश हो गए, राइट? तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वहां पे ऐसे दरख्त लगे हुए हैं कि नीचे आप चलते जाएंगे, कभी एक सूरज की किरण भी नीचे नहीं आएगी, राइट? ऐसे मतलब वो जन्नात हैं, राइट? ये जन्नत से मुराद ऐसे होता है, राइट? अगर लोग भी जो है माना, लेकिन जन्नत तो हर एक को ही पता है जन्नत से क्या मुराद है, राइट? तो जन्नातिन, राइट, ये तो हो गया कि उसमें ऐसे दरख्त लगे होंगे कि बिल्कुल घने किस्म के होंगे। और फिर तजरी, तजरी मिन तहतिहल अनहार, राइट? तो वो तजरी, तजरी जरा यजरी, राइट? उससे क्या है, कहते हैं ना जारी है, क्या है? पानी, आपका फैज जो है जारी है, पानी जारी है, जारी से ही हो गया तजरी, राइट? राइट, तजरी के उसके नीचे बह रही कि मिन तहतिहा, उन जन्नात के नीचे जो है नहरें जो हैं वो बह रही होंगी, राइट? ये आप ऐसे इमेजिन करें ना कि देखें, ये तो हर बंदा चाहता है भाई, जब भी आप किसी से ख्वाहिश कर लें, किसी से पूछ लें भाई आपकी क्या ख्वाहिश है, कहेंगे जी एक घर हो जिसके पीछे स्विमिंग पूल हो, जी बड़ी ख्वाहिश की। और लंबी छलांग लगा लें तो कहें भाई जी एक लेक जो है उसके ऊपर हमारा जो है घर हो जाए, राइट? इसी के ऊपर एंड हो जाते हैं ना, राइट? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लेक के ऊपर घर ले लेंगे, साथ बोट रख लेंगे, जी बड़ी मार्का मार लिया, ठीक है, सारी जिंदगी उस पर लगा ली, एंड अप किस पे हुआ? उसके ऊपर। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं देखो भाई दुनिया में आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, वहां हम ऐसा घर देंगे जिसके नीचे नीचे मतलब उसका फर्श जो है वो क्या होगा? ग्लास का होगा, और नीचे जो है वो उसकी जो है वो पानी। यहाँ पे उन्होंने जन्नत बनाने की कोशिश की ना, आप अगर दुबई में गए हो, राइट, आप देखें वो अंडर सी उन्होंने बनाया हुआ, उसकी जो वॉल्स है ना वो सारी की सारी वो बिल्कुल ओशन के अंदर है, आप उसमें रहते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे, तो वही चीज जो है ना क़यामत के अंदर जो है ना, आपके घर जो होंगे जिनके फर्श जो है वो किसका होगा? ग्लास का होगा, नीचे से आप देख रहे होंगे जो पानी जो है वो बह रहा होगा, राइट जी। तो हो सकता है पुराने दौर में लोग कहते हो ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन आजकल तो आप देखें इतनी एडवांसमेंट हो गई है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, राइट? तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उनके नीचे जो है जन्नत, वो जो नहरें जो हैं वो बह रही होंगी, राइट? अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब ये तो हो गया ना घर, ठीक है, घर हो गया ना। देखें फिर यहाँ पे भी कहा जाए घर, घर आ गया, तो आप खाएंगे क्या? तो खाने के बाद जो है ना फिर अगली चीज देखें, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरत रिज़्क़न
कुल्लमा, एक कुल्लमा देखिए याद कर लीजिए इसका माना, ये आएगा कुरान में फिर पूछूंगा आपसे कुल्लमा का क्या माना है। कुल्लमा का माना जब कभी, जब कभी, whenever, जैसे आपके पास है जी, जब कभी, रुज़िकू, फिर देखें रा के ऊपर पेश आ रही है, रा के ऊपर पेश आ रही है, मैंने आपको बताया था, ये आप थोड़ी देर के लिए समझें कि ये क्या है, पैसिव है, ऐसे पैसिव है। रुज़िकू, उनको रिज़्क दिया जाएगा, मिनहा, उनमें से, जन्नत में से, जन्नत में से जब भी उनको रिज़्क दिया जाएगा, खाने के लिए कोई चीज दी जाएगी, मिन समरातिल रिज़्कन, रिज़्क के तौर पे जो है ना, कोई फल में से कोई फल दिया जाएगा रिज़्क के तौर पे, खाने के तौर के ऊपर दिया जाएगा, कालू, तो वो कह उठेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, हाज़ल्लज़ी, हाज़ा माना ये, अल्लज़ी जो, रुज़िकना मिन क़ब्ल, हमें ये जो इससे पहले भी जो है ना ये रिज़्क के तौर पे दिया गया था, राइट। अभी ये ज़ाहिरी तौर पे आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि भाई ना ये मतलब इसका क्या माना है, तो इसमें जो है ना उलमा ने ये माना दिया है कि देखें जब क़यामत के दिन वहां पे देखेंगे ना फल, तो फल देखेंगे, जब अनार जो है, अनार देखेंगे तो वो कहेंगे भाई ऐसा अनार तो हमें वहां पे भी दिया गया था दुनिया में, तो पहली तौर पे जैसे देखते ही रिफ्लेक्स सेक्शन के तौर पे ना वो कहेंगे भाई ये तो वही है, राइट। लेकिन उनसे कहा जाएगा कि ये देखने में ऐसे लग रहा है, नाम के तौर पे ऐसे है, लेकिन खाने के अंदर 100% डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये मुराद है, वो हो सकता है दुनिया के अंदर जो उन्होंने खाया है ना उसको देखकर याद करें और उनके मुंह पे फौरी तौर पे निकल जाए, हम तो जन्नत में बड़े जो है पापड़ बेल के आए हैं, लेकिन यहाँ आप वैसे ही हमें फल दे रहे हैं, राइट। तो फौरी तौर पे उनके मुंह से जो है निकल आएगा, लेकिन जब वो खाएंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है, राइट। तो कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिया गया था, वउतू बिही मुतशाबिहा, राइट। अब तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है वउतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उनको दिया गया था इससे मिलता जुलता, मतलब दुनिया में जो चीज थी ना उससे मिलता जुलता, जाहिरी तौर पे देखने के लिहाज से ना वो एक जैसा था, लेकिन खाने के लिहाज से वो 100% जो है ना वो डिफरेंट होगा। ये आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं जो लोग मतलब पाकिस्तान इंडिया में खाते हो ना फ्रूट, राइट। अभी यहाँ पर आप फ्रूट जितना भी खा लें, जो मर्जी खा लें, राइट, वो ऐसे ही लगता है आपको कि पता ना उसमें कोई टेस्ट है ना कुछ, कोई चीज आप, कोई सेब हो जाए आपके पास, बेशक अमरूद हो जाए, बेशक आप आम खा लें, जो भी खा लें। अब ये देखें बाद लोग यहाँ पाकिस्तान वाले भी हैं, राइट, तो वो ज्यादा इसको समझ पाएंगे, राइट। तो जाहिरी तौर पे ऐसे ही हैं, जाहिरी तौर पे आपको सेब भी नजर आ रहा है वो भी, लेकिन बिल्कुल टेस्ट नहीं है। जो लोग वहाँ के खाए हुए ना उनको ये 100% पता है, राइट, कि बाद इसीलिए यहाँ से हमारे जो डॉक्टर्स जाते हैं ना, ये खास तौर पे गर्मियों में जाएं, राइट, अभी तो नहीं जाए, तो वो कहते हैं हम 2 हफ्ते में सिर्फ हमने आम ही खाए, राइट। वो इसीलिए कि यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती, तो जाहिरी तौर पे देखने में ऐसे ही होता है लेकिन डिफरेंट। तो वहां पे भी क़यामत के दिन भी जो है ना वो एक देखने में ऐसे ही होगा, लेकिन 100% खाने के अंदर जो है ना जितना जितना खाता जाएंगे उतना उतना आपकी जो है ना वो लज्जत जो है बढ़ती जाएगी, राइट। अच्छा ये तो खाना हो गया, लेकिन फिर बताया जा रहा है वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। आप देखें ठीक है, खाना भी मिल गया, घर भी मिल गया, लेकिन कोई बंदा ही ना हो तो फिर फायदा क्या, राइट। यहाँ पे यही होता है ना, घर सारी जिंदगी घर बनाते रहते हैं, जब घर बड़ा बन जाता है तो उसके बाद फिर अकेले ही रह जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे वगैरह तो सारे गायब हो जाते हैं उधर, राइट। फिर बड़ा घर जो है वो काटने को दौड़ता है, राइट। तो फिर अगर आप अकेले भी हो ना तो फिर आपको चाहिए कि भाई कोई साथ हो जिससे आप बात करें। यही हुआ ना आदम अलैहिस्सलाम के साथ, वो अकेले थे तो बोर होने लगे, कहा या अल्लाह अकेले कैसे काम चलेगा, तो फिर अल्लाह पाक ने जो है औरत जो है उसको बना दिया, राइट। तो ये आपको पता चलता है औरत जो है उसी से जो है, यहाँ पे कुरान से भी पता चल रहा है और आदम के किस्से से भी पता चलता है कि जो मर्द जो है ना वो सारी सारी बातें जो है ना वो जाकर अपने दोस्तों से ना करें, राइट। वो औरत जो है उसको बनाया अल्लाह पाक ने ताकि उससे जो है वो शेयर करे, औरत भी जो है ऑपोजिट करे, ये ना हो के जब अपने दोस्तों के साथ बैठी हैं उस वक्त सारा कुछ शेयर करती हैं, जब खावन के पास जाए तो वहाँ बात ही ना करें, राइट। इसी तरह हस्बैंड्स के लिए भी है, तो दोनों में आपस में बात, तो इसीलिए जो आजकल साइकाइट्रिस्ट के पास सारे मुसलमान जाते हैं ना, आपस में बातचीत करते कोई नहीं है, राइट, कि किसी चीज को शेयर करें। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने ये कहा कि अगर इंसान अकेला होता तो फिर क्या करता रहता, तो फिर अल्लाह पाक ने कहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, तो उसके अंदर जो होंगी ना उनके लिए जो है बेगमात होंगी, राइट। और बेगमात जो होंगी ना मुतहहरा, राइट,
عورتیں جو ہیں ان کو بڑا اشکال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر دیکھیں عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بڑی چیزوں کو لگا دیا، رائٹ. بعض اوقات وہ بیچاری نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بعض اوقات اس ٹائم کے اندر ان کے ہارمونس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویسے چڑچڑی ہوتی ہیں، ویسے غصہ چڑھتا رہتا ہے، رائٹ. تو وہ بھی کہتی ہوں گی بھئی یہ کیا ہمارے پہ مصیبت لگا دی، رائٹ. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، رائٹ. اسی لیے دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز آزمائش ہے نا، وہ جو چیز اللہ پاک نے دنیا میں آپ کے ساتھ لگائی ہے نا، وہ قیامت کے دن نہیں ہوگی. اسی لیے جنت میں آپ جب جائیں گے نا، اسی لیے اللہ پاک نے ساتھ کہا مطہرہ مطہرہ. عورتیں جو ہیں ان کو اکثر جو ہے غصہ بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے، ایموشن میں بھی آ جاتی ہیں، اور بھی یہ سارے ہارمونل بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، رائٹ. سب تک کوئی ڈاکٹر وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ادھر، رائٹ. تو یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. مطلب کیوں عورت کو رکھا، مرد تو ہر وقت فٹ رہتے ہیں، عورت بیچاری جو ہے اس پہ یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے، رائٹ. تو وہ آزمائش ختم ہو جائے گی، اسی لیے اللہ پاک نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مطہرہ، بالکل پاک ہوں گی، کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ غلاظت نہیں ہوگی، رائٹ. حتیٰ کہ آپ کو سب نے فرمایا کھانے کے لیے باتھ روم بھی نہیں جانا پڑے گا، کھائیں گے تو اس کے بعد ایک خوبصورت سا جو ہے وہ مطلب خوشبودار سا ڈکار آئے گا اور سب کچھ جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، رائٹ. کسی قسم کی کوئی گندگی اور ناپاکی جو ہے نا وہ جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور دنیا میں بھی دیکھیں ہوتا ہے کہ بھئی بعض کا دل کے اندر جو ہوتا ہے نا ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے دل کے اندر بھی ہوتا ہے، مردوں کے دل میں بھی ہوتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ سیریس لے لیتی ہیں، رائٹ. تو پھر اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپس میں کسی کو نقصان بھی پہنچانا چاہیں، رائٹ. تو دل کے لحاظ سے بھی بالکل صاف ستھری ہوں گی، رائٹ. وہ بھی اللہ پاک پاک کر دیں گے. عورت میں ایک غیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، رائٹ. بعض اوقات اگر مرد جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ ہی یا اپنی والدہ کے ساتھ ہی زیادہ کچھ کرنے لگے، بعض اوقات اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سائیکالوجی کہتی ہے، رائٹ، کہ اگر بیٹی کے ساتھ ہی زیادہ کرنے لگے تو عورت جو ہوتی ہے اس کو غیرہ آ جاتی ہے، وہ اس سے ہی جیلس ہونے لگ جاتی ہے، رائٹ. تو یہ عورت کی فطرت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ لگایا آزمائش کے طور پہ، رائٹ. تو وہ سب ختم ہو جائے گا، بالکل. وہ ہر طرح کے اس سے ایموشن سے اور ہارمونل پرابلم اور سب سے پاک ہو جائے گی، ظاہری طور پہ بھی فزیکلی بھی، دونوں چیزوں سے پاک ہو جائے گی، رائٹ. اور یہ آزمائش ہے. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس دنیا کے اندر تو یہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش یہ آپ کی آزمائش کے طور پہ ہے، رائٹ. مرد جو ہوتے ہیں ان کو اور لگی ہوئی ہیں وہ، تو یہ آزمائش کے طور پہ، اسی لیے جنت میں جب جائیں گے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، رائٹ. صاحب تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر سکتے ہیں، وہ پورا ترجمہ اس کا انگریزی کا نظر نہیں آ رہا. اچھا جی، یہ تو نیچے کر دیتے ہیں جی. اچھا اب یہ تو بن گیا، دیکھیے تو یہ دیکھیں. اچھا اب یہ ہو گیا. دیکھیے اب ہوتا یہ ہے کہ سمجھے آپ ادھر امریکہ نئے نئے آئے ہیں تو آپ کو ایک گھر بڑا عالی شان، بہت بڑا، لائک 15,000 اسکوائر فٹ کا گھر ہو، پیچھے بڑا سا لیک ہو، مطلب وہ آپ کو کسی نے دے دیا، رائٹ. اور آپ بڑے خوش ہو کے دیکھیں جی یہ ہم آئے تھے ادھر تو ہماری سسٹر نے ہمارے لیے یہ گھر رکھا، رائٹ. اچھا آپ ادھر رہتے رہے ایک مہینے بعد جو ہے نا آپ کو سسٹر نے آ کے کہا کہ بھائی اب تو آپ ادھر سے موو کر دیں، تو آپ کہیں گے بھائی ہم تو سمجھے تھے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ یہ عجیب بات ہے. یا دیکھیے تو جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں نا تو مزہ تب آتا ہے کہ وہ فار ایور آپ کے پاس ہو جائے، رائٹ. اسی لیے جو ہے نا یہاں پہ لوگ جو ہے نہیں رہنا پسند کرتے، رینٹل جو گھر ہیں اس کے اندر یہ جائے کہ مورگیج لینا پڑے وہ بھی لے کر جو ہے نا گھر، اس لیے مزہ اس میں کہتے ہیں مزہ اسی میں آتا ہے کہ جو اپنا گھر ہو، رائٹ. اچھا بھائی وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، اس کے بعد پھر چھوڑ کے جانا تو ہے نا، رائٹ. تو اللہ پاک نے یہاں پہ شورٹی دے دی بھئی یہ سب کچھ جب آپ کو مل جائے گا نا تو وہاں سے کبھی بھی آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، انفینٹی، ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر، اور اس میں ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے رہیں گے، رائٹ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جو ہے اس کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے، رائٹ.